نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا إيمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا آمین یا رب العالمین۔ تقریباً 3 ہفتے کا وقفہ درمیان میں پڑ گیا ہے۔ پچھلے درس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 تک مطالعہ کر چکے ہیں۔ ابھی سورہ مبارکہ کی یہ آخری 3 آیات ہیں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں اور آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ ان آیات پر نہ صرف یہ کہ سورہ تحریم کا اختتام ہو رہا ہے بلکہ ان 10 مدنی صورتوں کا بھی اختتام ہو رہا ہے جو سورہ حدید سے سورہ تحریم تک قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کے سب سے بڑے گلدستے بلحاظ تعداد سور سب سے بڑے گلدستہ جو ہے انہی پر مشتمل ہے۔ اس مناسبت سے طبیعت میں پھر ایک آمادگی ہے اور رجحان ہے کہ مصحف کی ترتیب کے بارے میں چند باتیں دوبارہ یاد دلا دوں۔ قرآن حکیم کی 114 صورتیں ایک تو 7 حزب میں، احزاب میں یا 7 منزلوں میں منقسم ہے۔ وہ ہے بغرض تلاوت، تقریباً مساوی 7 حصے کہ ایک ایک حصہ انسان روزانہ پڑھے تو ہر ہفتے میں وہ قرآن مجید ختم کر سکے۔ لیکن ایک اور ترتیب ہے اور وہ ترتیب ہے مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس کی شکل میں، یعنی ہر گروپ کے آغاز میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں اور پھر اس کے ساتھ ایک مدنی صورت یا زائد مدنی صورتیں، تو مکیات اور مدنیات پر مشتمل گروپ ہے اور یہ بھی تعداد میں 7 ہی ہے۔ ان میں سے ہر گروپ کا اپنا ایک عمود ہے، ایک مرکزی مضمون ہے۔ پھر یہ کہ اس مرکزی مضمون کا ایک رخ، ایک پہلو مکی صورتوں میں آتا ہے اور دوسرا رخ، دوسرا پہلو اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آتا ہے، اور یہی انتخاب کا سبب معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ ایک آسان ترتیب تو یہ ہوتی کہ پہلے تمام مکی صورتیں جمع کر دی جاتی، پھر تمام مدنی صورتیں جمع کر دی جاتی۔ اگر وہ ترتیب نزول کے مطابق ترتیب مصحف ہوتی تو یقیناً ایک ہمیں فائدہ ہوتا، اور وہ یہ کہ قرآن مجید کے تلاوت کے ساتھ ساتھ سیرت النبی کے بھی تمام ادوار ہماری نگاہوں کے سامنے اسی ترتیب سے آتے چلے جاتے۔ لیکن یقیناً کوئی عظیم تر مصلحت ہے جس عظیم تر مصلحت کے تحت ترتیب مصحف اس بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ مصحف جو ہمارے پاس ہے یہ وہی ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اس کی ترتیب خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، بلکہ اصلاً اللہ نے کی ہے، اور یہ توقیفی معاملہ ہے جو حضور کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوا۔
تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک تو جو میں دو اصطلاحات بار بار بیان کر چکا ہوں کہ ایک ہے اس کی تعویل خاص، جن حالات میں یہ صورتیں اور آیتیں نازل ہوئیں ان حالات کے پس منظر میں ان آیات اور صورتوں کو رکھ کر ان پر غور و فکر کیا جائے کہ جب یہ نازل ہوئیں کیا حالات تھے، اور اس وقت جنہوں نے ان آیات کو سنا انہوں نے ان کا کیا مفہوم سمجھا۔ یقیناً وہ اسپیشل ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ جیسے ہم کہتے ہیں، وہ حالات کے پس منظر کے ساتھ ان کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ لیکن ایک ہے قرآن مجید کی تعویل عام۔ تعویل عام جو ہے، وہ تعبیر عام، وہ جو ہے الفاظ کے عموم کے اعتبار سے، الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، کہ جنرلائز کی جائے، اس لیے کہ قرآن مجید صرف اس دور کے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی بن کر نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ تو اب تا قیام قیامت یہی الہدا ہے، یہی اللہ کا آخری اور کامل ہدایت نامہ ہے۔ بقول علامہ اقبال، نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ تو گمان یہ ہوتا ہے، بلکہ یہ گمان اس معنی میں یہ لفظ بول رہا ہوں کہ جس معنی میں ظن عربی زبان میں یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ یہ ترتیب جو ہے یہ تعویل عام کے اعتبار سے اہم تر ہے۔ دائمی اعتبار سے قرآن مجید پر جو غور و فکر اور تدبر ہوتے رہنا چاہیے، اس کے جو نئے نئے غوامض ہیں اور نئے پہلو ہیں اور نئی معرفتیں ہیں اور نئی رہنمائیاں ہیں، وہ اسی ترتیب پر غور و فکر کرنے سے انشاءاللہ مزید ابھر کر سامنے آئے گی۔ بہرحال ان میں چونکہ جو 7 گروپ میں نے ابھی آپ کے سامنے جن کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے پہلے گروپ کی جو مکی صورت ہے وہ صرف سورہ فاتحہ ہے، اور آخری گروپ کی مدنی صورتیں چھوٹی چھوٹی چند صورتیں، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو میں اس کے بارے میں بحث کروں گا، چونکہ قرآن حکیم کی جو آخری صورتیں ہیں ان کے بارے میں خاصا اختلاف ہے کہ وہ مدنی ہے یا مکی ہے، بعض چھوٹی صورتوں کے بارے میں، تو وہ بحث انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تبھی ہوگی۔ لیکن یہ کہ یہ جو ابتدائی گروپ میں مکی صورتوں کا عنصر یعنی حجم کے اعتبار سے تقریباً نہ ہونے کے برابر، ویسے تو سورہ فاتحہ خود مکمل قرآن ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، لیکن حجم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح آخری گروپ کی مدنیات تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ تو اس طرح یہ 6 گروپ بنتے ہیں اصل میں بنیادی طور پر، اور ان میں ایک تقسیم ذہن میں رکھیے خاص طور پر مکی صورتوں کے اعتبار سے۔ پہلے 2 گروپ میں زیادہ زور، زیادہ ایمفیسس، زیادہ وضاحت رسالت اور نبوت، اور خاص طور پر ان قوموں کا انجام جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور انہوں نے ان کی تکذیب کی اور بالآخر انہیں عذاب استیصال کے ذریعے سے نسیم منسیہ کر دیا گیا۔ پھر 2 گروپس کے اندر زیادہ زور توحید پر ہے، اور آخری جو 2 گروپ ہیں ان میں زیادہ زور ہے انذار آخرت۔ یہ انذار کے گروپ ہیں، اور پہلا گروپ تو ان میں سے وہ ہے کہ جو سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ واقعہ تک 7 مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور اس کا مدنی حصہ یہ ہے جو سورہ حدید سے سورہ تحریم تک ہے۔ یہ چھٹا گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا۔ 7واں گروپ سورۃ الملک سے شروع ہوگا اور یہ چلے گا سورۃ الناس تک۔ اس میں یوں ایک اتفاقی بات یہ ہے کہ یہ مکی مدنی کے اعتبار سے تو 2 گروپ ہیں، لیکن وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تقسیم ہے منزلوں کی تقسیم، تلاوت والی منزلیں احزاب، تو یہ ایک ہی حزب ہے، سورہ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک حزب یہ ایک بنتا ہے، منزل ایک ہے۔ یہ آخری اور 7ویں منزل ہے قرآن مجید کی، اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس منزل میں جو صورتیں ہیں ان میں جو اصل ارتکاز ہے مضمون کا، جو ایمفیسس ہے، جو زور ہے، وہ ایمان بالآخرہ، ایمان بالقیامہ، جنت اور دوزخ کے احوال، اور انذار، خبردار کرنا، چونکانا، ہوش میں لانا۔ یہ انسان جو ہے وہ اپنی غفلت میں یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ زندگی بس شاید صرف یہی زندگی ہے، موت شاید میرے وجود کے خاتمے کا نام ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو، جو عیش کرنے ہیں کر لو، جس طور سے چاہو کر لو، بابر میں عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ اس مغالطے سے، اس غلطی سے انسان کو نکالنا، انذار، چونکانے کے انداز میں، وہ در حقیقت ان صورتوں کا سب سے زیادہ اہم اور بنیادی مضمون ہے۔ اب اس میں خاص طور پر یہ جو گروپ تھا جس کو آج ہم ختم کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اس میں جو مکی صورتیں 7 ہیں ان کا تو ایک خاص وصف میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ عربی زبان میں فصاحت، بلاغت
پھر جو ظاہری محاسن ہوتے ہیں عبارت کے کہ الفاظ نہایت خوبصورت ہوں، بندشیں بڑی چست ہوں، صوتی آہنگ بہت نمایاں، تو جتنے بھی ظاہری محاسن ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک یہ 7 صورتیں جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کا ذروۂ سنام ہے، یہ چوٹی کی صورتیں ہیں۔ انہیں میں سورۃ الرحمن ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ عروس القرآن ہے، قرآن مجید کے دل۔ یہ جو 10 صورتیں ہیں سورہ حدید سے سورہ تحریم تک، ان کا جو اہم ترین پہلو ہے، بار بار میں نے عرض کیا، وہ یہ ہے کہ ان میں خطاب کفار سے نہیں ہے، مشرکین سے نہیں ہے، اہل کتاب سے نہیں ہے، نصارہ سے نہیں ہے، یہود سے نہیں ہے، بلکہ کلیتاً مسلمانوں سے ہے۔ یہ 10 کی 10 صورتیں جو ہے خطاب امت مسلمہ پر مشتمل ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیے تو ایک عجیب تقسیم ہے، اس بات کی طرف ذہن آج ہی منتقل ہوا ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اگرچہ بعض باتیں ان میں ایسی ہیں جو میں نے بار بار دہرائی ہیں، کہ ان دونوں کے اندر انذار کے بھی 2 رخ آئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک رخ اس کا مکی صورتوں میں ہوگا اور ایک مدنی صورتوں میں ہوگا، تصویر کے 2 رخ۔ مکی صورتوں میں انذار کیا جا رہا ہے کفار کو جو اللہ کو نہیں مانتے یا توحید کو قبول نہیں کرتے، شرک میں مبتلا ہے، آخرت کے منکر ہیں، رسالت کے منکر ہیں۔ تو جو لوگ کے کفر پر اڑے ہوئے ہیں ان کے لیے تہدید، ان کے لیے تنبیہ، ان کے لیے زجر، ان کے لیے توبیخ، ان کے لیے انذار، یہ ہے مکی صورتوں میں۔ مدنی صورتوں میں وہی انذار ہے مسلمانوں کو، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں کس بات پر انذار ہوگا؟ وہ اللہ کے منکر نہیں، آخرت کے منکر نہیں، قیامت کے منکر نہیں، اور کم سے کم نظری طور پر اور زبانی کلامی توحید کے دعوے دار ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں۔ یہاں انذار ہے ایمان کے عملی تقاضوں کو نہ ادا کرنے پر۔ تم نے مان تو لیا لیکن ماننے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر رہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں؟ کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ چیز کہ تم کہو جو کچھ کہ کرتے نہیں۔ اسی طریقے سے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایمان کیوں نہیں پختہ رکھتے؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ تو جو ایمان کے تقاضے ہیں، ایک یقین ہو، یقین کے ساتھ اللہ کی اطاعت ہو، اور اس سے بھی کہیں زیادہ یہ کہ اللہ کے لیے حمیت پیدا ہو جائے، دین کے لیے غیرت پیدا ہو جائے، انسان میں یہ حمیت و غیرت دینی جو ہے یہ اسے آمادہ کرے کہ دین کو اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ پامال ہے، وہ مغلوب ہے، تو اس کی غیرت جو ہے وہ بڑھکے اور وہ اپنے تن من دھن کے ساتھ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے اندر لگ جائے۔ یہ ہے وہ بات کہ جس سے کوئی پیلوت ہی ہو رہی ہے، اگر اس سے کنی کترائی جا رہی ہے، اگر اس سے انسان اپنے آپ کو بچا بچا کر کنارے کنارے اسلام کے کنارے کنارے چل رہا ہے، جیسے کہ سورہ حج میں آیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لیکن کنارے کنارے منجھدار میں نہیں کودتے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر رہے، خیریت رہے تو مطمئن رہتے ہیں، چلتے رہے، نماز روزے میں کوئی ایسا ان سے کوئی بڑی رکاوٹ نہیں آتی۔ لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، جہاں آزمائش آئی، جہاں امتحان آیا، جہاں جان اور مال کے خسارے اور نقصان کا کوئی موقع آیا تو وہ اوندھے منہ کے بل گر پڑتے ہیں۔ یہ ہے خسارہ دنیا اور آخرت کا۔ تو اصل میں ایک انذار ہے جو کہ کافر ہیں، منکر ہیں، انکار کر رہے ہیں دین کی بنیادی تعلیمات کا، توحید کا، معاد کا، نبوت کا، رسالت کا، ان کے لیے زجر و ملامت، ان کے لیے انذار، ان کے لیے وہ انداز کہ جس کو حالی نے تعبیر کیا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ اس گروپ کی مکی صورتوں میں بتمام و کمال سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک بڑی خوبی کے ساتھ بیان ہوا۔ اب وہ لوگ جو مانتے ہیں لیکن مان کر پھر جو تقاضے جو اس کے لوازم ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، مذبذب ہو کر رہ گئے، کچھ چلنا بھی چاہتے ہیں لیکن یہ کہ قربانی اور ایثار کی روش اختیار کرنے کے لیے آمادہ نہیں، جس کا کہ نقشہ سورہ حدید میں کھینچا گیا
کہ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا، مال اور اولاد کی محبت کو اس حد سے بڑھایا جس حد تک کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ رہے۔ وہ تمہارے قلوب پر اس طرح مسلط ہوئی دنیا کی محبت، اور جس کو علامہ اقبال نے کہا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ بتانے وہم و گما تمہارے دلوں کے اندر کھپ گئے، وہاں ان کا ایک بت خانہ آباد ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ متربص ہو کر رہ گئے، چلیں نہ چلیں، گو مگو، آگے بڑھیں نہ بڑھیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ایمان میرے پیچھے ہے، ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر، اور کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، یہ تذبذب جو ہے انسان کا، یہ ہے کہ جس کو درس حقیقت اس پر زجر، اس پر ملامت، اس پر تنبیہ، اس پر انذار کہ یہ طرز عمل ایک تو یہ ہے کہ عارضی طور پر ہو گیا ہو، کسی سے کسی وقت کوئی کمزوری صادر ہو گئی، کوئی تقاضا ہے لیکن اس وقت کوئی وقتی طور پر ایسے اثرات آئے کہ انسان اس تقاضے کو پورا کرنے سے قاصر رہ گیا، فوراً توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، وہ معاملہ علیحدہ ہے۔ لیکن جو لوگ ان تقاضوں سے مستقلاً کنارہ کش ہو کر بیٹھ رہے اور ڈیرا لگا لے اسی دنیا میں پھلنے پھولنے اور بننے بنانے اور یہیں پر اپنی جڑیں گہری سے گہری کرنے، اسی میں اپنی توانائیاں لگا رہے ہو، اور ان کی غیرت جو ہے جوش میں نہ آتی ہو یہ دیکھ کر کے دین کس حال میں ہے، شریعت کا کیا معاملہ ہو رہا ہے، اللہ کا دین غالب ہے کہ مغلوب ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا یہی ہے وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ۔ اور انجام کیا ہوگا؟ دنیا میں تم مسلمان سمجھے گئے، اب یہاں آخرت میں تمہارے لیے وہی انجام ہے کہ جو کفار کا ہے، مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یہ انذار ہے ان 10 صورتوں میں جو پے بپے آیا ہے۔ البتہ ایک دوسرا نکتہ بھی یہاں سمجھ لیجئے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، قرآن حکیم میں انسانی اجتماعیات کا جو ایک خاص گوشہ ہے، معاشرتی زندگی اور اس کی بھی جو ابتدائی اکائی ہے، جو بیسک یونٹ ہے، وہ ہے خاندانی زندگی، عائلی زندگی۔ اس پر نہایت تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر مدنی صورتیں ہی ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ہو سکتی ہیں کہ جن میں تفصیلی بحث آتی اور بہت تفصیلی بحثیں آئیں۔ سورہ بقرہ میں تقریباً 4 رکوع چلے گئے، نکاح، طلاق اور عدت، طلاق کے بارے میں احکام بڑی تفصیل کے ساتھ، رضاعت وغیرہ کے معاملات۔ یہ جو فیملی لائف ہے یہ ہے در حقیقت انسانی اجتماعیات کا کی اکائی، یہ یونٹ ہے۔ اس کے بعد آپ کے علم میں ہے جن حضرات کو بھی قرآن مجید سے مناسبت ہے پڑھتے رہتے ہیں کہ پھر یہ احکام بار بار آتے ہیں۔ معاشرتی مسائل سورہ نساء میں بہت شرح و بسط کے ساتھ آئے، سورہ مائدہ میں آئے، پھر خاص طور پر عائلی قوانین کا معاملہ بھی سورہ نساء کے اندر بھی آیا ہے، تعدد ازدواج کا معاملہ وہاں آیا ہے، پھر یہ کہ اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے مابین عدل اور انصاف، اس میں کس حد تک جانا ضروری ہے، کس حد تک انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ ساری تفاصیل بھی اسی عائلی زندگی سے متعلق ہے۔ آگے چلیے تو پھر سورہ احزاب کے اندر مضامین آئے ہیں، اور اس گروپ کے اندر بھی اگرچہ اس کا جو مین ہے مضمون وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کی جد و جہد جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے بھیجا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ذہن میں رکھیے، سورہ صف کی آیت نمبر 9 ذہن میں رکھیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ان مقاصد کے لیے تن من دھن لگانا یہ ہے ایمان کا تقاضا، اور یہی کٹھن گزرتا ہے انسان پر، یہی شاخ گزرتا ہے، لہذا اصل مضمون تو وہی ہے ان تمام صورتوں کا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ تغابن ہم نے پڑھی تو وہاں پر بھی وہ بات آ گئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ سورہ منافقون تو پوری کی پوری اسی موضوع پر ہے کہ نفاق کسے کہتے ہیں، اس کے تدریجی مراحل کیا ہیں۔ سورہ جمعہ میں وہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کا جو اساسی منہاج ہے وہ بیان کیا گیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ صف تو یوں سمجھیے کہ اس موضوع پر کلائمیکس ہے قرآن کا، کہ اس کی مرکزی آیت وہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور ایسے للکارا گیا ہے اہل ایمان کو
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اختتام ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو، اور ابتدا میں وہ بڑی تنبیہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اور اس کے ساتھ ہی معیار دے دیا گیا اللہ کو کون سے بندے اپنے پسند ہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اس سے پہلے آئیے تو اسی موضوع پر کہ جو متحارب ہیں اہل کفر، ان کے ساتھ محاربین کے ساتھ تمہاری کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ اشداء علی الکفار یہ لازمی تقاضا ہے۔ اگر تمہیں دین کے غلبے کی جد و جہد کرنی ہے تو اگر ان کے ساتھ تمہاری دوستیاں رہیں اور تمہاری رشتہ داریوں کی بنیاد پر جو بھی محبتیں برقرار رہیں تو یہ جد و جہد آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سورہ ممتحنہ کا سب سے بڑا مضمون وہی ہے۔ اس سے پھر پیچھے چلیے تو سورۃ الحشر میں وہ جو تصادم اور کشمکش جو بھی کفر اور اسلام کے مابین ہے اس پر بڑی تفصیلی باتیں آئی۔ سورہ حدید تو ہے ہی پوری کی پوری اس مضمون پر، انفاق، ایمان لاؤ اور کھپا دو، لگا دو، صرف کر دو۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ اب یہ ہے وہ ساری بحث، اور اس میں وہ آیہ مبارکہ جس کو میں نے پہلے بھی ابھی ریفر کیا ہے کہ ہم نے تو بھیجا اس لیے اپنے رسولوں کو، معجزے دے کر بھیجا، کتابیں نازل کی، میزان نازل کی، کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اور اگر کوئی نظام ظالمانہ ہے، عدل نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ تبلیغ بھی ہوگی، تلقین بھی ہوگی، نصیحت بھی ہوگی، وعظ بھی ہوگا، لیکن جو لوگ اس تبلیغ اور تلقین اور وعظ اور نصیحت سے اثر پذیر ہو کر جو کھنچ آئیں گے اس دعوت حق کی طرف، پھر انہیں منظم کیا جائے گا، پھر ان کو ایک جمعیت کی شکل دی جائے گی، پھر ان کو ایک طاقت بنایا جائے گا، اور یہ طاقت پھر ٹکر مول لے گی اس نظام باطل کے ساتھ، اس ظالمانہ اور استحصالی نظام کے ساتھ۔ ہم نے اسی لیے لوہا اتارا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ یہ میں نے ایک مرتبہ پھر ایک برڈز آئی ویو آپ کو ان 10 صورتوں کا دیا ہے کہ اصل میں ان 10 صورتوں کا مین مضمون جو ہے اس کا ایکسس وہ یہ ہے، اللہ کے دین کے غلبے اور اللہ کے عطا کردہ نظام عدل و قسط، سوشل جسٹس کا جو نظام اللہ نے دیا ہے اس کو بالفعل قائم کرنے کی جد و جہد میں جان، مال، تن، من، دھن کھپانا، یہ دین کا وہ تقاضا ہے ایمان کا کہ جس سے پہلو تو ہی کرو گے تو جان لو کہ پھر وہ آخری منزل وہ نفاق ہے، اور اس کا اخروی انجام وہی ہے جو کفار کا ہے۔ یہ تو ہے مرکزی مضمون۔ البتہ وہ عائلی معاملات ہم دیکھتے ہیں ان صورتوں میں بھی، اور کوئی پہلو یہاں زیر بحث نہیں آئے، اجتماعی زندگی کے، کچھ سیاسی زندگی کا بھی کہیں کوئی اصول آ گیا ہو، معاشی زندگی کا بھی ایک ہدف آ گیا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم سورہ حشر میں، لیکن عائلی زندگی سے متعلق آپ نے دیکھا سورہ مجادلہ کے شروع میں ایک بحث ہے، اس کے بعد سورہ ممتحنہ کا آخری حصہ تقریباً طویل ترین آیات ان میں شامل ہے، وہ سب خواتین کے مسئلوں سے متعلق ہے، اور اس کے بعد یہ 2 صورتیں جو آج ہم ختم کر رہے ہیں، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم، یہ تو کلیتاً عائلی زندگی سے متعلق ہے۔ ان میں جو یہ جوڑا بنا ہے تو یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس وقت پھر ذہن میں تازہ کر لیں کہ اس میں عائلی زندگی کے 2 رخ ہیں جو سامنے آئے۔ گھریلو زندگی میں یا تو شوہر اور بیوی کے مابین عدم موافقت ہو گئی، اور وہ اتنی شدید ہو گئی کہ اب علیحدگی کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا، سیپریشن ہو رہی، اس کا نام طلاق ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے لیکن حلال ہے، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ یہ ایک انتہا ہے کہ نہیں موافقت ہو رہی گھریلو زندگی میں، بہرحال مزاج کی موافقت جو ہے بنیادی شے ہے، اگر باہمی اعتماد نہیں ہے، باہمی موافقت نہیں ہے تو یہ گھر کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں، مزاج کی موافقت بھی ہو جائے اور باہمی اعتماد بھی ہو، یہ پھر گھریلو زندگی جو ہے یہ واقعتاً انسان کے لیے، جیسا کہ حضور نے فرمایا، سب سے بڑی دولت اس دنیا میں جو انسان کو مل سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کی ازدواجی زندگی اسے میسر آ جائے۔ تو اس کی ایک انتہا وہ ہے کہ عدم موافقت اس حد تک کہ طلاق تک نوبت آ جائے، اس پر تفصیلی بحث ہے سورہ طلاق میں۔ اس کا دوسرا رخ کیا ہے کہ اتنی آپس کے اندر محبت ہو جائے، اتنی دل جوئی ایک دوسرے کی، اتنا لحاظ اور پاس جذبات کا کہ اس میں بھی پھر شریعت جو ہے کچھ پس پشت پڑنے لگے۔
حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے لگے انسان، تو ظاہر بات ہے کہ یہاں چونکہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو حرام کو حلال کرنے کا تو کوئی سوال نہیں، لیکن ایک حلال چیز کو آپ نے قسم کھالی استعمال نہ کرنے کی، گویا کہ یوں کہا جا سکتا کہ اپنے اوپر حرام کر لیا، اپنی بیویوں کے جذبات کا پاس کرتے ہوئے، یہ وہ شے ہے کہ جس پر گرفت سے یہاں بات شروع کی گئی۔ اور اس میں ہمارے سامنے ایک رول آیا ہے کہ خاندان کا سربراہ مرد ہے۔ پہلی بات یہ، میں اس کے بارے میں اور بھی چند باتیں عرض کروں گا بعد میں، خاندان کا سربراہ مرد ہے۔ نمبر دو، خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری صرف اپنے اہل و عیال کے نان نفتے کی نہیں ہے، بلکہ وہ ذمہ دار اس کا بھی ہے کہ اللہ نے اپنے جو بندے اس کے چارج میں دیے ہیں ان کی وہ عاقبت سنوارنے کی کوشش کریں، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جتنی جد و جہد وہ کر سکتا ہو اس میں وہ کوئی کمی نہ آنے دے۔ ان کی تربیت، ان کو دین کی طرف راغب کرنے کی جد و جہد، انہیں احکام خداوندی کا پابند کرنے اور اس کی مشق کرانے کی کوشش، یہ ذمہ داری بھی سربراہ اسرہ کی، خاندان کے سربراہ کی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ گویا کہ یہ ذمہ داری جو عام طور پر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، آدمی یہ تو سمجھتا ہے یہ ایک طبعی تقاضا ہے، یہ تو ہر شخص کرے گا، کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، وہ اپنی اولاد کے بارے میں دنیا کے اعتبار سے سوچے گا، غور کرے گا، اچھے سے اچھا کیریئر، اچھے سے اچھا مستقبل، باعزت زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں، کچھ میں ان کے لیے چھوڑ مروں، یہ سوچ جو ہے یہ تو سب کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اس کے لیے اب ان کے ساتھ اگر غیر ضروری ڈھیل ہو گئی، ضرورت سے زیادہ نرمی برتی گئی تو بھی ان کے بگڑنے کا امکان ہے۔ ایک بڑے توازن کی ضرورت ہے کہ سختی بھی ہو، نرمی بھی ہو، جس کی طرف کہ اس سے پہلے سورہ تغابن میں اشارہ کیا جا چکا کہ ایک طرف تو خود تم جو ہے پوری طرح چوکس اور چوکنے رہو کہ کہیں اہل و عیال کی محبت جو ہے وہ تم پر اتنی قابو یافتہ نہ ہو جائے کہ تمہیں کسی غلط رخ پر موڑ دے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، اے ایمان والو تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، بچ کر رہو، ہوشیار رہو، بی آن دی الرٹ، بی آن دی گارڈ۔ ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں ان کی طبعی محبت کے زیر اثر کوئی کام ایسا کر بیٹھو کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یا کسی حرام میں منہ مار بیٹھو کہ ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، ان کے لیے بہتر سے بہتر زندگی کے لوازم فراہم کرنے کے لیے انسان جو ہے پھر وہ حلال پر اگر نہیں ہو رہا، ایک اکتفا کر کے بات نہیں بن رہی ہے تو حرام میں منہ مارنے لگے۔ یہ گویا کہ تمہاری عاقبت کو برباد کر دیں گے وہ، ان کی یہ محبت پھر تمہارے لیے محبت نہیں بلکہ یہ تمہارے لیے عداوت بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ۔ البتہ بیلنس کرو اسے، ایسا نہ ہو کہ گھر کی زندگی جو ہے وہ میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگے، وہاں پر یہ بھی ہو کہ ان کی خطاؤں سے درگزر بھی کیا کرو، خود اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اس آیت میں اصل ایمفیسس یہ ہے کہ ہوشیار اور چوکس اور چوکندے رہو کہ ان کی محبت تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، باقی ان کے ساتھ نرمی بھی برتو، ان کے ساتھ جو ہے عفو درگزر سے بھی کام لو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لیکن یہ نرمی بھی اگر حد سے تجاوز کر جائے، اب یہی بیلنس کی بات ہے۔ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں روایتی انداز میں کہ پل صراط ایسی جگہ ہے جو تار وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ خود اس زندگی کے اندر اکثر معاملات میں ہمیں سابقہ پیش آتا ہے پل صراط سے۔ توازن والا راستہ، اعتدال والا راستہ بہت باریک ہوتا ہے، ذرا ادھر ہو جائے افراط ہو جائے گی، ذرا ادھر ہو جائے تفریط ہو جائے گی، ادھر عدم توازن ہو گیا اس کی خرابی پیدا ہو جائے گی، ادھر عدم توازن ہو گیا اس کی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ یہ بیلنس اور توازن ہی در حقیقت مشکل ترین کام ہے۔ لہذا اس آئلی زندگی میں بھی یا تو سختی ہو رہی ہے بے پناہ، اس سختی کا نتیجہ پھر بغاوت کی شکل میں نکلتا ہے، اولاد میں ڈھٹائی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر ضد اور ہٹ کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے، اور بہت سے گھرانوں میں، خاص طور پر دینی گھرانوں میں جہاں اس معاملے کے اندر بہت ہی زیادہ گریفت اور رد و قدا ہے،
یہ دیکھنے میں آتا کہ اولاد کے اندر ایک طرح کی بغاوت پیدا ہو جاتی. لیکن دوسری طرف اگر ضرورت سے زیادہ نرمی ہو رہی ہے تب بھی معاملہ جو ہے اب اس لاڈ پیار کے اندر بھی بگاڑ کا اندیشہ موجود ہے. تو ایک توازن کی ضرورت ہے. اسی توازن کو سورہ تغابن کی اس آیت اور سورہ تحریم کی اس آیت کے حوالے سے یہاں لے آئے. وہاں فرمایا یہ تمہارے دشمن ہیں، بچ کر رہو. یہاں فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم انہیں اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، لے کر چلو، انہیں فرما بردار بنا کر اٹھاؤ، انہیں اس راستے پر چلانے کی کوشش کرو، ان کی اس انداز میں تربیت کرو کہ وہ جہنم کے شعلوں سے اور جہنم کی آگ سے بچ سکے. یہ ہے در حقیقت ان دو صورتوں کے مابین توازن. اور خواتین کے معاملے میں اب جو مسئلہ ان 3 آیات میں آیا ہے، جو پہلی ایک آیت ہم نے آخری جو پڑھی تھی پچھلے درس میں اس کی طرف صرف اور اشارہ کر کے اب میں خاص آج کی آیات کے مضمون کی طرف آ رہا ہوں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی، منافقین سے بھی، اور ان پر سختی کیجئے. یعنی آپ کی طبیعت کے اندر جو نرمی ہے، آپ کی طبیعت میں جو رافت ہے، آپ کی طبیعت میں جو رحمت اور شفقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس سے بھی کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے کہ آپ کفار کے حق میں بھی نرمی اگر برتیں گے، منافقین کے ساتھ بھی نرم سلوک کریں گے تو ان اشرار کی، ان شریروں کی، ان مجرموں کی حوصلہ افزائی ہوگی. ان کے لیے آپ کے اندر غلظت ہونی چاہیے، ان کے لیے آپ کے اندر سختی ہونی چاہیے. یہ آپ کی اس ذاتی شرافت اور مروت سے ناجائز فائدے نہ اٹھائیں. یہ در حقیقت اسی مضمون کی مناسبت کے اعتبار سے کہ جیسے گھریلو زندگی میں ضرورت سے زیادہ نرمی، ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار اولاد کو، اہل و عیال کو بگاڑنے کا سبب بن سکتا ہے، اسی طرح تحریکی زندگی کے اندر وہ جد و جہد جو ہو رہی تھی اقامت دین کی، اس لیے کہ نفاق کا مضمون تو اسی سے متعلق ہے، اس میں بھی اے نبی تقاضا ہے اس بات کا کہ کہیں سختی بھی کرنی پڑتی ہے تو وہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر جو طبعاً انتہائی رحمت اور شفقت اور رافت اور مودت کا جذبہ جو ہے غالب ہے وہ وہاں رکاوٹ بنے، بلکہ یہ کہ وہاں آپ کو سختی کرنی ہوگی. جیسے سورہ نور میں آیا ہے جہاں وہ زنا کی سزا بیان کی گئی ہے، انہیں فرمایا گیا ہے کہ چاہیے کہ کچھ اہل ایمان جو ہے دیکھیں کھڑے ہو کر کہ یہ کوڑے لگ رہے ہیں، یا یہ ہے کہ اگر دوسری جو رجم کی سزا دی جا رہی ہے علل اعلان ہو، اور یہ کہ تمہارے اندر اللہ کے اس دین، اللہ کی شریعت، اللہ کے حدود اور تعزیرات کی تنفیذ کے ضمن میں کہیں نرمی نہیں آنی چاہیے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کوئی رافت، کوئی نرمی تمہارے دل کے اندر اس وقت پیدا نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. تم خود نہیں انہیں کوڑے مار رہے، یہ در حقیقت اللہ کا حکم ہے جس کی تنفیذ کر رہے ہیں. تو یہی بات یہاں بھی کہ اے نبی آپ کے اندر سختی ہونی چاہیے. آپ اللہ تعالیٰ کے ان دشمنوں کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ اپنی طبعی نرمی کی بنیاد پر نہ کرے، بلکہ یہاں جس سختی کی ضرورت ہے اتنی سختی اپنی طبیعت پر جبر کر کے بھی اپنے اندر وہ سختی پیدا کرے. اب اس کے بعد جو مسئلہ آ رہا ہے وہ خواتین کا وہ مسئلہ کہ جس کی شاید اس وقت اتنی اہمیت نہیں تھی جب قرآن نازل ہوا. یہ 3 آیات میں جو بنیادی مضمون آ رہا ہے اسے سمجھ لیجئے. وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے دینی تشخص، اپنے اخلاقی تشخص، اپنے روحانی تشخص کے اعتبار سے مردوں کے تابع نہیں ہیں. انہیں ایک مکمل تشخص حاصل ہے، وہ مکمل انسان ہے. ان کا عورت ہونا تمدن کی گاڑی کو چلانے کے لیے اللہ نے یہ 2 پہیے بنائے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. اس اعتبار سے اللہ نے ان کی جسمانی اور نفسیاتی ساخت ایک خاص طرز کی بنائی ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک ضرورت ہے تمدن کی. لیکن انسان ہونے کے ناطے نمبر 1 یہ کہ وہ شرف انسانیت میں برابر کی شریک ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی پہلو کمی کا ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہی باپ کے صلب سے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. ایک ہی ماں کے بطن سے ولادت ہو رہی ہے، بیٹے کی بھی اور بیٹی کی بھی. تو ان میں اونچ نیچ کہاں سے آ جائے گی؟ نمبر 1 تو یہ بات ہے کہ اس دور میں خاص طور پر جبکہ ایک عالمی تحریک چلی ہوئی ہے، اور وہ تحریک یہ ہے کہ مساوات مرد و زن، کلیتاً مرد اور عورت برابر. یہ تحریک ہے پوری دنیا میں، ہمارے ہاں بھی اس کے اثرات ہیں، باقی پوری دنیا میں تو اس کو عملاً اختیار کیا گیا ہے. کسی بھی ڈسکریمنیشن کو اگر سیکس کی بنیاد پر امریکن سوسائٹی میں ثابت کر دیا جائے تو یہ قابل دست اندازی پولیس سے کوگنیزیبل آفینس ہوگا. اگر کوئی عورت جا کر یہ کہے کہ مجھے فلاں جاب تھا
اور میں اس کے لیے فلی کوالیفائڈ ہوں، لیکن مجھے اس لیے ریجیکٹ کیا گیا کہ میں عورت ہوں، تو مقدمہ بن جائے گا۔ وہاں قانون ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ مذہب کی بنیاد پر، اور نہ ہی سیکس کی بنیاد پر۔ پھر یہ کہ یہ لے جس حد تک بڑھی ہے کہ بالکل برابری اور ہر اعتبار سے جو ہے تمدن کی اس پورے نظام کے اندر جب وہ اختیار کیا گیا تو اس سے جو فساد پیدا ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس افراط کے مقابلے میں اس تفریط کو بھی اگر رکھا جائے کہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ عورت کا کوئی تشخص ہے ہی نہیں، عورت تو ایسے ہی ملکیت ہے جیسے بھیڑ بکری کسی کی ملکیت ہے، ایسے ہی بیوی بھی ملکیت ہے، عورتوں کا کوئی اپنا اختیار نہیں، عورتوں کا کوئی قانونی تشخص نہیں، عورتوں کے کوئی قانونی حقوق نہیں، بالفعل جو ہوتے ہوتے ہمارے معاشرے میں عورت کا مقام آ گیا بدقسمتی سے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاں جو تحریک ہے اس کے اندر اس کا ایک رد عمل بھی شامل ہے۔ اس رد عمل کے اثرات بھی ہے کہ جو ایک غلط بالکل مقام خواتین کو دے دیا گیا ہے مسلمان معاشرے کے اندر، اب اس کے رد عمل میں وہ مغربی تہذیب جو ہے اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے عورتوں کا دیکھنا بالکل فطری ہے، اور پھر اب وہ اندھے بہرے ہو کر وہ اس کا کی پیروی اور اس کی نقالی کے اوپر جو ہے وہ تلی ہوئی۔ اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ یقیناً انتظامی اعتبار سے اور قانونی پہلوؤں سے ہمارے تمدنی اور معاشرتی اور آئلی نظام میں عورت کو ثانوی حیثیت دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج ہی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویاں ماتحت تھیں اب ہمارے دو نہایت نیک بندوں کے۔ یہ گویا کہ ایک ماتحت ہونے کا تصور، بیوی عورت جب بیوی بنتی ہے تو یقیناً انتظامی اعتبار سے اس کا درجہ جو ہے نمبر 2 پر آ جائے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء میں جو بات آئی ہے، مرد عورتوں پر حکمران ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں، نیک خواتین وہ ہیں، صالح خواتین وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں اور ان کے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ دو الفاظ اچھی طریقے پر نوٹ کر لیجئے تو قرآن مجید یقیناً آئلی زندگی میں عورت کو ثانوی حیثیت دیتا ہے۔ بعض دوسرے پہلوؤں سے بھی، چونکہ اللہ جانتا ہے، الا یعلم من خلق، اللہ نے بنایا ہے مرد کو، اللہ نے بنایا ہے عورت کو، کس میں کیا چیز زیادہ رکھی ہے، کس میں کیا چیز کم رکھی ہے، اس کے اپنے فرائض کے اعتبار سے۔ مثلاً یہ کہ شوق کو برداشت کرنا اور درد کو برداشت کرنا اور جھیلنا یہ عورت نے زیادہ رکھا ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ولادت کا جو جس مرحلے سے عورت گزرتی ہے، جس قدر شدید درد اسے برداشت کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مادہ رکھا، تھریش ہولڈ اس کا زیادہ ہے، لیکن جسمانی قوت، انرجی یہ مرد میں زیادہ رکھی ہے۔ استثناءات ہو سکتی ہے، لیکن جو بات ہم کریں گے وہ تو حکم الاکثر حکم الکل کے تحت ہوگا کہ جو اکثریت کی جو بات ہے وہی کل کی بات شمار ہوگی۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک پہلو سے وہاں کچھ رکھا ہے، ایک پہلو سے یہاں رکھا ہے۔ اسی طرح میرا ایک تجزیہ ہے کہ قانون شہادت میں جو یہ معاملہ رکھا گیا کہ 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے قائم مقام، اور یہ قرآن مجید کی نص سری ہے، نص قطعی ہے، اس میں بھی اصل سبب کیا ہے کہ مبادہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ اس سے ذہن منتقل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں بحیثیت عورت نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ جب ثانوی حیثیت اسے اپنی عائلی زندگی میں اختیار کرنی پڑے گی، آپ کو معلوم ہے کہ نمبر 2 جو ہوتا ہے سخت پریشر اس پر آتا ہے، اسے بہت سے مواقع پر اپنی رائے پیچھے کرنی پڑے گی اور نمبر 1 کی بات ماننی پڑے گی۔ فالصالحات قانتات، اگر تو کوئی شے ایسی ہے کہ جس میں دین کی کوئی بنیادی بات آ گئی، نص سری ہے، یہ شے حرام ہے، تو عورت کہہ سکتی ہے اپنے شوہر سے کہ میں اس معاملے میں آپ کی بات نہیں مان سکتی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی معصیت ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں کوئی ہو، شوہر ہو، حاکم ہو، جہاں اللہ کی اور اس کے رسول کی معصیت آ گئی، لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ لیکن فرض کیجئے 2 چیزیں ہیں، گھریلو زندگی میں یہ معاملات آتے رہتے، یہ کام یوں کر لیا جائے یا یوں کر لیا جائے، اس فرض کیجئے گھر کی سیٹنگ ہی کا معاملہ یوں کیا جائے یا یوں کیا جائے، کہیں رشتے ہیں بچوں کے کرنے ہیں، یہاں کیا جائے یا وہاں کیا جائے، کوئی نس والی بات نہیں ہے، کوئی حرام سری کی بات کسی طرف بھی نہیں ہے۔ اب ایسے معاملات میں عورت کو ذہناً طبعاً قلباً آمادہ رہنا چاہیے، یا تو وہ اپنے شوہر کو قائل کر لے، بات منوا لے،
بات ٹھیک ہو گئی، کوئی جھگڑا نہیں۔ لیکن اگر کہیں وہ اختلاف برقرار رہتا ہے تو یہ لازمی تقاضا اس گھریلو زندگی کا اور اس کے نظام کو درست رکھنے کا کہ عورت کو ذہناً آمادہ رہنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے گی، چاہے وہاں دونوں چیزیں مساوی ہو رہی ہو، کہیں کوئی گناہ کا معصیت کا معاملہ نہیں ہے، دونوں مباحات کی چیزیں ہیں، لیکن مباحات کے چوائس میں اسی کو جس کو آپ کہتے ہیں گویا کہ ایک طرح کا ویٹو حاصل ہوگا مرد کو اپنی خاندانی زندگی کے اندر۔ اب اس کا ایک رد عمل ہوتا، یہ فطرت انسانی ہے، جہاں وہ محسوس کرے گی کہ میری رائے اپنی جگہ، وہ سمجھ رہی ہے کہ میری رائے جو ہے وہ بہتر ہے، صحیح تر ہے، لیکن اسے قبول کرنا پڑ رہا ہے شوہر کی رائے کو، ایک دباؤ اس کے اوپر ہوگا۔ یہ دباؤ زندگی میں جو بھی کسی آرگنائزیشن میں نمبر 2 پر ہوگا اس پر شدید دباؤ آتا ہے، اور اس شدید دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے یہ نسیان جو ہے، بھول، یہ در حقیقت ایک سیفٹی والو ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اگر یہ نسیان نہ ہو اور انسان کو تمام صدمے اور رنج اور دکھ جو پہنچے وہ یاد رہے تو زندہ رہنا ناممکن ہو جائے انسان کا۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ میں اس دلیل کی بنا پر سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید نے جو وہ بات کہی، نسیان تو مرد کو بھی ہوتا ہے، مرد بھی باتیں بھولتے ہیں، یہ کوئی خاص عورت ہی کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ صانع، وہ فاطر فطرت، وہ خالق، الخالق المصور، وہ جو ہے الباری، اس نے یقیناً اس معاملے کے اندر کوئی کمی بیشی رکھی ہے کہ جس کو وہی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا نہ جانے گا وہی جس نے بنایا، پیدا کیا، وہ تو نہایت باریک بین ہے، ہر شے سے باخبر ہے۔ تو یہ میں نے چند اشارے کیے ہیں کہ قانونی نظام میں اور آئلی زندگی میں بالخصوص، باقی چیزیں گواہی، شہادت، یہ چیزیں تو زندگی میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ کہیں آ گئی، شاذ معاملات ہیں۔ اسی طریقے سے وراثت میں بیٹے کے لیے دوہرا حصہ ہے اور بیٹی کے لیے کہرا ہے، یہ بھی کئی ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور وہ بات بھی بڑی اتنی ریشنل ہے اسلام کے نظام میں کہ ہر شخص اس کو تسلیم کر لے گا کہ جب آئلی زندگی میں کوئی ذمہ داری جو ہے وہ عورت پر رکھی ہی نہیں اسلام میں، اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے، شوہر کو اپنے کنبے کو سپورٹ کرنا ہے، اسے مہر دے کر شادی بھی کرنی ہے، لڑکے کو اسے گھر بسانا ہے، اس کی پوری ذمہ داری جو ہے اس کو برداشت کرنی ہے، تو اسے دوہرا دیا۔ واقعہ یہ کہ اس نظام کا تو تقاضا یہ ہوتا، منطقی تقاضا، کہ بیٹی کا کوئی حصہ سرے سے نہ ہوتا وراثت کے اندر، اس لیے کہ اس کی کوئی لائبلٹی ہے ہی نہیں، اسے کوئی بوجھ اٹھانا ہی نہیں ہے، اسے جس گھر میں جا کر آباد ہونا ہے وہ اس کی لائبلٹی ہوگی، اس کی ذمہ داری ہوگی، اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ لیکن یہ کہ بہرحال اسلام نے اس کے اندر بھی رکھا ہے اور پھر اسے پورا حق دیا ہے، وہ اپنی ملکیت پر پورا اختیار رکھتی ہے۔ شوہر اگر مفلس ہے، قلاش ہے، یا فرض کیجئے کسی وقت اتفاقاً ہو گیا ہے، کسی بوجھ تلے آ گیا ہے، تو بیوی چاہے تو اپنے پیسے میں سے شوہر کو دے اور چاہے تو نہ دے، اس وقت بھی وہ لیگلی ڈیمانڈ کر سکتی ہے شوہر سے کہ میرا نان نفقہ تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ یہ ہے قانون اسلام کا۔ اسی میں بڑی عجیب روایت وہ ہے کہ ایک خاتون نے حضور سے پوچھا کہ میرے شوہر جو ہے بڑے تنگ دست ہیں، کیا میں اپنی زکوٰۃ انہیں دے سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں، اور اس کا دوہرا ثواب ہوگا۔ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیوی تو اس کی ذمہ داری ہے ہی، اس کو سپورٹ کرنا ہے، لہٰذا اس کے اندر تو وہ زکوٰۃ کو خرچ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کہ بیوی پر چونکہ کوئی ذمہ داری شوہر کی نہیں ہے، لہذا بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ تو یہ پہلو تو ہے وہ قانونی جو بھی اسلام نے رکھے ہیں، لیکن اس میں ایک پہلو دبتا ہے، اور وہ پہلو دبتا ہے عورت کا نیکی اور بدی کے اعتبار سے، خیر و شر کے اعتبار سے، روحانی ترقی کے اعتبار سے، اخلاقی تشخص کے اعتبار سے کامل مساوات، ایک انسانی شرف میں کامل مساوات، انسان وہ بھی ہے، انسان وہ بھی ہے، دوسرے روحانی، دینی، اخلاقی، ان معاملات میں کامل مساوات، یہاں کوئی کمی اور بیشی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ عورت کا اپنا مکمل اخلاقی تشخص ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں جس انداز میں اس بات کو سمجھایا گیا ہے، میں ذرا جلدی سے وہ چند آیات آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم انہیں لازماً بڑی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے
اور پھر ہم انہیں اجر دیں گے، جزا دیں گے ان کا بہت ہی عمدہ، ان کے بہترین اعمال کے حساب سے اور مناسبت سے ان کو جزا دیں گے۔ یعنی کوئی فرق یہاں مرد اور عورت کے درمیان نہیں ہے۔ من ذکر و انثی، جو بھی ہے نیکی کر رہی ہے، اپنے لیے خیر عورت کما رہی ہے، مرد ہے وہ اپنے لیے خیر کما رہا ہے، یہ مکمل تشخص ہے اور اس میں کامل مساوات ہے۔ یہ بات تو ہوئی ایک عام نیکی، عام جس کو بھی آپ کہیں خیرات، حسنات، بھلے کام۔ خاص طور پر دین کے چوٹی کے کام جو ہیں، جن کا سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے اندر ذکر آیا ہے، وہاں جو گنوائے گئے ہیں، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، یہ آیت مبارکہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرتیں کی، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جنہیں میری راہ میں ایذائیں دی گئیں، جنہوں نے قتال کیا، جنہوں نے اپنی جانیں دے دی اور قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں، ان سے تو ہمارا بڑا بھرپور وعدہ ہے۔ اس سے پہلے فرمایا گیا ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت۔ اور یہ مرد اور عورت تم ایک دوسرے ہی میں سے تو ہو۔ ابھی جو میں نے عرض کیا کہ ایک ہی باپ کے صلب سے ہے بیٹا بھی اور بیٹی بھی، اور ایک ہی ماں کی بطن سے ولادت ہوئی ہے بیٹی کی بھی اور بیٹے کی بھی، تو تمہارے درمیان کوئی فرق و تفاوت اس اعتبار سے نہیں ہے، نہ شرف انسانیت میں کوئی فرق اور نہ اس اخلاقی اور روحانی تشخص کے اعتبار سے کوئی فرق۔ یہاں نو مسٹریز ہیئر نو اسپیشل بون فار دی ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو۔ یہ ایک نظم پڑھی تھی کہیں، چیریٹیز دیٹ سوتھ اینڈ ہیل اینڈ بلیس، یہ 10ویں جماعت کا ہمارا جو انگریزی کا کورس تھا۔ یہ نیکیاں بھلائیاں جو ہیں جن سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، چیریٹیز دیٹ سوتھ اینڈ ہیل اینڈ بلیس آر اسکیٹرڈ اور ڈیفیٹ آف مین لائک فلاورس، یہ تو انسانوں کے قدموں میں بچھے ہوئے پھول ہیں، جو چاہے ان سے اپنا دامن بھر لے۔ بقول جگر پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، وہ دامن عورت کا ہو وہ دامن مرد کا ہو، نیکیوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پھر وہ الفاظ آئے، نو مسٹریز ہیئر نو اسپیشل بون فار دا ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو، دی اسموک ascends ایز ہائی فرام دی ہارتھ آف اے ہمبل کاٹیج ایز فرام دیٹ آف اے ہاٹی پیلس۔ بڑا محل ہے، اس کے بھی باورچی خانے سے مطبخ سے دھواں اٹھتا ہے، اور کوئی کٹیا ہے کسی غریب کی، اس کی بھی جو بھی جھوپڑی کے اندر جو بھی اس کا چولہا جل رہا ہے، اس میں سے بھی دھواں تو برابر اٹھتا ہے اوپر کی طرف، چاہے وہ غریب کے محل سے اٹھ رہا ہو اور چاہے وہ کسی غریب کے کسی امیر کے محل سے یا غریب کی کٹیا سے، کوئی فرق واقع نہیں ہو۔ وہی بات یہاں ہے کہ بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب کی آیت مبارکہ بڑی طویل ہے، اس میں بھی اس طرح ان دونوں چیزوں کو پیرلل لے کر چلے ہیں کہ کوئی بھی اگر شائبہ ہے ذہن میں کسی فرق و تفاوت کا تو وہ نکلتا چلا جائے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ تمام اعلیٰ ترین خوبیاں، اعلیٰ ترین اوصاف، یہ تمام ممدوح اوصاف جتنے بھی ہیں، ان سب کے اندر برابر برابر پیرلل۔ تو یہ روحانی تشخص جو ہے عورت کا، اس کو اچھی طرح پہچاننا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر یہ بات ہو چکی ہے کہ عموماً خواتین یہ سمجھتی ہیں، جو نیک خواتین بھی ہیں وہ بھی سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارا دین بھی مردوں کے تابع ہے۔ یہ بات نہیں ہے، ہر شخص اپنی جگہ پر، عورت اور مرد، وہ اپنے محاسبے کو خود فیس کرے گی، خود کھڑی ہوگی، خود جواب دینا ہو۔ یہ ذمہ داری جو ہے، کسی مرد کی نیکی عورت کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ہاں، عورت نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہو اس نیکی کے کام میں، بیوی نے اس کے ساتھ تعاون کیا، وہ اس کا اپنا کام ہے، وہ اس کی اپنی سعی ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، جس کے لیے خود اس نے سعی کی ہے، ایثار کیا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی مرد جو ہے اللہ کے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ اس پر جو اپنے تقاضے ہیں، حقوق ہیں، ان میں کمی کرتی ہے، ڈیمانڈ نہیں کرتی اتنا کہ جتنا عام حالات میں کیا جا سکتا ہے، وقت ہی ساتھ بسر کرنے کا معاملہ ہے، ایک شخص لگا ہوا دین کے کام کے اندر، تو عموماً شکایتیں ہو جاتی ہیں گھر میں کہ ہمیں کوئی وقت دیتے ہی نہیں، ہمارے پاس تو بس آتے ہیں اور فوراً نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو
کوئی خاتون خوش دلی کے ساتھ برداشت کرتی کہ یہ میرا شوہر جو ہے کہیں اور نہیں جاتا، یہ دین کے کام کے لیے اپنا وقت لگا رہا ہے، اگر خوش دلی کے ساتھ برداشت کرے گی تو اس کی محنتوں میں اجر و ثواب اس کا شامل ہو جائے. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اس کی اپنی خوش دلی ہے، مرد کی نیکی فائدہ نہیں پہنچا رہی. ہر انسان کے لیے وہی ہے، لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جس کے لیے کوئی قربانی دی ہے، جس کے لیے کوئی ایثار کیا ہے. ہاں جو کچھ اس کی محنت ہے، سعی ہے، جد و جہد ہے، کوشش ہے، وہ اس کے سامنے رکھ دی جائے گی. اسی میں ایک نکتہ اور بھی سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ سے سورہ نساء تک ایک مضمون آتا ہے. یہ کڑوی گولی جو ہے آئلی نظام میں عورت کو ثانوی حیثیت اختیار کرنے پر آمادہ کرنا، محسوس ایسا ہوتا ہے. میں نے ابھی حال ہی میں کراچی میں بھی جس موضوع پر تقریر کی تھی تو میں نے وہاں بیان کیا کہ پہلے میرا ذہن ادھر نہیں گیا تھا. عام طور پر تصور ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ شاید عرب کے معاشرے میں تو عورت کی کوئی حیثیت تھی ہی نہیں، چونکہ خاص طور پر ایک واقعہ جو ہے بچیوں کو وہ زندہ درگور کر دیتے تھے، پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے، اس کی وجہ سے ایک تصور ہمارا یہ بن گیا ہے کہ شاید اس معاشرے میں جو جاہلی معاشرہ تھا عورت کا کوئی سٹیٹس تھا ہی نہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. حقیقت یہ کہ اس کا سٹیٹس تھا، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ حضرت خدیجہ کی شخصیت رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کتنی متمول خاتون تھی. پھر یہ کہ ان کی دولت اپنی تھی، وہ تجارت کرتی تھی، ان سے شادی کی درخواستیں جو ہے رؤسائے قریش کرتے رہے تھے اور انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا. معلوم ہوا کہ مکمل قانونی تشخص خاتون کو حاصل ہے. وہ خود اپنے نکاح کے بارے میں مجاز ہے کہ کہاں وہ کرنے کے لیے آمادہ ہے، کہاں وہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اور یہ جو مقام حضرت خدیجہ کا ہے آخر وہ اسی معاشرے کے اندر تھا، حالانکہ وہ بھی کسی قبیلے کی خاتون تھی. کوئی شیخ قبیلہ جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی اپنا ویٹو استعمال نہیں کر سکتا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کا تشخص وہاں بھی تھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ تشخص سرے سے موجود نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید بڑی ہی جس کو کہ کہا جائے کہ شوگر کوٹنگ کر کے یہ جو تصور ہے کہ آئلی زندگی کے اندر عورت کو ثانوی حیثیت اختیار کرنی ہے، تو بہت ہی فہم و تفہیم اور بہت ہی تدریجاً سمجھا بجھا کر آمادہ کرنے کا معاملہ، جس کی مثال بالکل پیرلل ہے کہ جس طرح شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی تو شراب سے انہیں ہٹانے کے لیے تدریجاً ایک عمل اختیار کیا گیا. سورہ بقرہ میں صرف اشارہ کر دیا گیا اسمہما اکبر من نفعہما. اے نبی یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر و منافع للناس، ان دونوں چیزوں میں بہت گناہ کی بات ہے، لوگوں کے لیے کچھ منفعت بھی ہے. واسمہما اکبر من نفعہما، البتہ ان کا گناہ کا پہلو بڑا ہے ان کے نفع کے پہلو سے. بات ختم ہو، صرف یہ اشارہ کر کے. اس کے بعد آگے چل کر لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. دیکھو بھائی اگر نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جایا کرو. معلوم ہے کہ نماز سے کتنی دلچسپی انہیں ہو چکی ہے، نماز کے ساتھ کتنی وابستگی ہے قلبی، لہذا اس کے حوالے سے بہت سے لوگ شراب سے تائب ہو گئے. اس کے بعد پھر سورہ مائدہ میں جا کر وہ آیت آئی کہ یہ تو عمل شیطان ہے، نجس ہے، چھوڑو اس کو. هل انتم منتہون، بعض آتے ہو کہ نہیں آتے. بالکل یہی تدریج ہے. سورہ بقرہ میں صرف ایک بات کہی گئی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. بس یہاں تک بات ختم کرنی. وہی جو 4 رکوع ہیں جن میں وہ آئلی قوانین بیان ہو رہے ہیں، اور اس میں وہ لفظ بھی آتا ہے وَبَعُولَتُهُمَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. اگر شوہر چاہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے، اور شوہر چاہے تو رجوع بھی کر سکتا ہے اس عدت کے اندر. اگر وہ 3 طلاق مغلظ نہیں ہو گئی ہے، طلاق رجعی ہے، تو اس کے اندر اس کا اختیار ہے. بیوی روک نہیں سکتی کہ اب آپ مجھے دے چکے تم طلاق، اب میں دوبارہ تمہاری نکاح میں آنے کو تیار نہیں. ہاں عدت گزر جائے، اب اس کے بعد نکاح ثانی میں اس کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس نکاح کے اندر آنا دوبارہ قبول کرے ورنہ نہ کرے. لیکن اس عدت کے اندر شوہروں کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو رجوع کر لے، اس میں عورت کا اختیار نہیں ہے، وہ اسے رد نہیں کر سکتی. اب ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاں وہ مساوات کا تصور ہوگا تو یہ گولی جو ہے بڑی کڑوی لگتی ہے. یہ کیوں عدم مساوات ہے؟ مرد کو یہ حق ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے؟ جیسے آج کل بحثیں چلتی ہیں، اگر مرد کو طلاق کا اختیار ہے تو عورت کو کیوں طلاق کا اختیار نہیں؟ یہی ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بحث ہے. تو اس میں اب فرمایا عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے ذمے فرائض ہیں.
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، معقول طریقے سے غور کرو گے تو اسلام کا نظام تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ جیسے فرائض اللہ نے ان کے ذمے رکھے ویسے ان کو حقوق دیے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ایک درجہ ان پر حاصل ہے۔ یہ بڑے ہلکے الفاظ ہیں، بڑے ہی ہلکے سے مراد نرم الفاظ ہیں، معاذ اللہ ہلکا اس معنی میں نہ سمجھ لیجئے، قرآن کے الفاظ ہیں، بڑے نرم الفاظ۔ ایک بات کو ابھی ذہن کے لیے قابل قبول بنانے کے درجہ، ایک درجہ جو ہے وہ فوقیت کا حاصل ہے۔ اب اس کے بعد سورہ نساء میں جا کر یہ بات شروع ہوئی، آیت نمبر 32 میں فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دے دی، اب اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ کسی کو صحت اچھی دے دی پیدائشی طور پر، وہ کوئی اعلیٰ صلاحیتیں لے کے پیدا ہو گیا، کوئی پیدائشی طور پر ہی بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈیمیج ہی ہو جاتے ہیں، کوئی ولادت کے دوران ہی کوئی حادثہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ریٹارڈڈ ہے گروتھ، ڈیولپمنٹ۔ اب یہ جو اللہ کی طرف سے ہو گیا، اب اس پہ پیچ و تاب کھائے آدمی بیٹھ کر یہ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو ذہین بنایا، کسی کو ذہنی صلاحیت اتنی نہیں دی، جس کو جس پر فضیلت دی ہے۔ اب بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کے، جیسے کہ حضرت علی کا وہ شعر ہے بڑا پیارا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، ہم پورے مطمئن ہیں، راضی ہیں، اللہ نے جو بھی تقسیم ہمارے بارے میں کی ہے کہ ہمیں اس نے علم دیا ہے، جاہلوں کو دولت دے دی ہے، لیکن ہم راضی ہیں، ہمیں کوئی اس پر حسد نہیں ہے کہ جاہلوں کے پاس دولت کیوں آ گئی۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ تو یہ جو ہے اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہنے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ مزید نمبر 2 اس کے اندر پھر وہی کڑوی گولی کو ذرا شوگر کوٹ کرنے کے لیے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ لوگ مردوں مرد جو نیکی کمائیں گے اس میں سے حصہ پائیں گے، اور جو عورتیں نیکیاں کمائیں گی وہ اس میں سے حصہ پائیں گی۔ یعنی اخلاقی تشخص تو تمہارا برابر ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی فرق کیا جا رہا ہے اونچ نیچ کا تو وہ آئلی نظام کے اندر کیا جا رہا ہے۔ باقی جہاں تک اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، ان دار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، وہاں کے مراتب، وہاں کے درجات، وہاں کی بلندیاں کھلی ہوئی ہے تمہارے لیے، عورتیں محنت کریں۔ اب دیکھیے کہ حضرت مریم کا جو مقام ہوگا، حضرت عائشہ صدیقہ کا جو مقام ہوگا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو مقام ہوگا، حضرت فاطمہ زہرا کا جو مقام ہوگا، حضرت آسیہ کا جو مقام ہوگا، اب اس مقام کو کتنے کروڑوں انسان ہوں گے کہ جو دیکھیں گے اور یعنی حسد تو یہاں نہیں کہنا چاہیے، رشک کریں گے کہ ان کو اللہ نے کیا مقام دیا۔ تو وہ مقامات کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی کسب سے مراد در حقیقت یہ دنیاوی معاشی کسب نہیں ہے، بلکہ نیکی اور بھلائی اور نیکیاں اور خیرات، وہی charities that soothe and heal and bless، یہ وہ قسم ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ اب اس کے بعد آگے چل کر پھر وہ آیت آئی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ لیکن اس سب کا یہ نتیجہ نکال لینا جو بدقسمتی سے ہمارے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ شاید عورت جو ہے وہ اپنا کوئی اخلاقی تشخص بھی ایک آزادانہ اخلاقی تشخص نہیں رکھتی، اس کی نفی ہے جو ان 3 آیتوں میں کی جا رہی ہے کہ عورت ایک مکمل فری مورل ایجنٹ ہے، جیسے مرد ایک مکمل فری مورل ایجنٹ ہے، جیسے اخلاقی تشخص اس کا ہے ویسے ہی عورت کا ہے۔ اس کے لیے 3 مثالیں دی گئی ہیں یہاں۔ 2 مرد جو انتہائی چوٹی کا جو طبقہ ہو سکتا ہے اللہ کے انبیاء اور رسل، ان کے گھروں میں جو بیویاں تھیں وہ جہنمی۔ ایک مثال معلوم یہ ہوا کہ مرد کے تابع تو نہیں، نہ عورتوں کو اس پر تکیہ کرنا چاہیے کہ ہمارے مرد اگر نیکیاں کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے ہمارا بھی چھٹکارا ہو جائے گا۔ ہر ایک کو سوچنا یہ ہے کہ جو میرے پاس ہے پیش کر، غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے اگر ہے تو اس کو پیش کرو۔ کوئی رشتہ، کوئی نسبت، کوئی تعلق، کوئی نسلی، کوئی کسی اعتبار سے یہ اللہ کے ہاں کام آنے والا نہیں۔ یہی وہ بات ہے جو حضور اپنے گھر کے، اپنے خاندان کی خواتین کو لے کر بیٹھتے تھے، اور آپ کا وہ واعظ ریکارڈ پر ہے کہ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ، محمد کی لخت جگر، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ،
نکالو اپنے آپ کو آگ سے، اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں۔ جو محبت ہے وہ ہے، فاطمہ تو بذات منی، میرا جگر گوشہ ہے۔ اتنی محبت کرتے تھے کہ جب آتی تھی حضرت فاطمہ ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، تو خود کھڑے ہو کر اپنی جگہ انہیں بٹھاتے تھے۔ یہ یعنی اعزاز کہہ لے، محبت کہہ لے، لیکن یہ کہ اے فاطمہ خود کرو، خود بناؤ، خود کماؤ، خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھپھی، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، نکالو، اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا قیامت کے دن تمہارے بارے میں۔ یہ ہے وہ بات جو سب سے پہلے دو مثالیں دے کر وہ انتہائی مثالیں ہو گئیں، کہ ایک تو ہے عام کوئی انسان، بہرحال وہ چاہے یعنی داخل بھی ہو جائے جنت میں کچھ سزا وغیرہ جھیل کر، لیکن یہاں تو ایسی سزا دی ہے کہ ان کی مثال وہ دی گئی ہے کہ ایک طرف وہ چوٹی کہ حضرت نوح اور حضرت لوط، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے کافروں کے لیے۔ کافروں کے لیے کس معنی میں؟ کہ انہیں کوئی تکیہ اور بھروسہ جو ہے اپنی رشتہ داری پر، اپنے تعلق پر، کسی کے ساتھ نسبت پر، کسی کے نسل سے ہونے پر، اس کے اوپر کوئی تکیہ اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے آخری مثال ہے آنکھیں کھول دینے والی۔ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اس کو آن کر دیجئے، خراب ہو گیا۔ وہ دونوں تھیں ہمارے دو بہت نیک بندوں کے تحت، یہ لفظ آ گیا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ آئلی زندگی کے اندر یہ ماتحتی کا تصور جو ہے وہ یہاں بھی موجود ہے۔ یہی جو وہ کڑوی گولی ہے جو عورت جو ہے اس دور میں بھی آسانی سے اپنے حلق سے اتارنے کو تیار نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ اس قدر تدریج کے ساتھ وہ بات جو ہے ان کے ذہن اور دل میں اتاری گئی، اور آج بھی جو طوفان ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ وہ اس ماتحتی کے تصور کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک طرف سورہ نساء کی وہ آیت الرجال قوامون علی النساء، دوسری طرف اس آیت کو ذہن میں رکھیے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ اور اس میں ضمنی طور پر ایک اور نقطہ بہت اہم ہے کہ جلیل القدر پیغمبر، چوٹی کے لوگ، ان کے لیے بھی عبدین، وہ ہمارے دو بندے تھے، صالح بندے۔ یوں سمجھیے کہ کتنا ہی اونچا مقام ہو جائے انسان کا، لیکن اللہ کے سامنے اس کا مقام جو ہے وہ بندگی ہی کا ہے، الوہیت میں شامل نہیں ہو جاتا۔ دنیا میں گمراہی اور شرک اور کفر کا ایک بہت بڑا گوشہ جو ہے وہ اسی پر مبنی ہے کہ جن کی شخصیات سے، جن کی سیرتوں سے، جن کی روحانیت سے، جن کے علو مرتبت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، پھر انہیں انسانوں کی فہرست میں سے نکال کر بندگی کے مقام سے اٹھا کر انہیں بھی کسی نہ کسی درجے میں الوہیت کے مقام پر بٹھا دیتے ہیں۔ تو اس کی نفی قرآن مجید کرتا ہے، بار بار حضور کے لیے لفظ عبد لا کر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور سورہ جو حدید جہاں سے ہم چلے تھے، هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی اللہ جو اپنے بندے پر نازل کر رہا ہے آیات بینات، روشن آیات، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو یہاں بھی حضرت نوح اور حضرت لوط دونوں کا تعارف ہو رہا ہے، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ یہ لفظ صالحین جو ہے یہ بھی اس اعتبار سے اہم ہے کہ قرآن مجید نے 4 مراتب بیان کیے ہیں سورہ نساء کی اس آیت میں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو در حقیقت یہ بیس لائن ہے صالحین کی، انہی میں سے جو اونچے رتبے پر جائیں گے وہ شہداء کے منصب پر فائز ہوں گے، اور بلند ہے وہ صدیقیت کے مقام پر فائز ہے، اور پھر اس سے اوپر انبیاء کا ہے، اور انبیاء میں سے بھی پھر رسول، اور رسولوں میں سے اولو العزم من الرسل۔ یہ تو معلوم ہوا کہ چوٹی کا درجہ ہے، لیکن اس چوٹی کے درجے پر پہنچ کر بھی مقام عبدیت سے انسان نکلتا نہیں۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، تو ان دونوں نے اپنے ان دونوں شوہروں سے خیانت کی۔ ابھی اس لفظ خیانت پر مجھے تفصیلی گفتگو کرنی ہے، لیکن اس آیت کا ترجمہ مکمل کر لیجئے۔
انجام کیا ہوا؟ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، وہ دونوں کچھ بھی نہ بچا سکے انہیں اللہ سے، کچھ بھی کام نہ آ سکے ان کے اللہ کے مواخذے اور اللہ کے عذاب کے معاملے میں۔ لم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہہ دیا گیا ان سے کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں، آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اس میں جو ایک تھوڑا سا سوال آتا ہے کہ یہ معاملہ تو ہونا ہے آخرت میں جا کر، یوم قیامت کے بعد، بعث بعد الموت کے بعد، تو اس کی دو توجیحات ہیں۔ ایک توجیہ تو یہ ہے کہ آخرت اور قیامت کے واقعات کو قرآن مجید اکثر و بیشتر ماضی کے صیغے سے بیان کرتا ہے، اس لیے کہ ماضی میں قطعیت ہوتی ہے، حتمیت، قطعیت، بلا شک و شبہ۔ مستقبل میں شک رہتا ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن جو شے ہو چکی اب اس میں تو شک نہیں۔ تو ماضی کا یہ جو خاصہ ہے کہ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی، اس کے حوالے سے قرآن مجید آخرت کے اور اس یوم قیامت کے احوال جو ہے جنت و دوزخ کے، انہیں اس طرح بیان کرتا ہے گویا کہ وہ ہو چکے، اتنے یقینی، اتنے حتمی کہ ہو چکے۔ ایک تعویل تو یہ ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں بھی اشارہ ہو سکتا ہے جو برزخ کا عذاب ہے، کہ جس کے بارے میں عذاب قبر کی جو اصطلاح ہمارے ہاں ہے، کہ اس میں بھی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے، ایک پرتو جو ہے اسی کا اس عالم میں بھی، کہ ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر کھل گئی۔ اور وہ جیسا کہ حضور نے فرمایا ایک حدیث صحیح میں کہ یہ جو قبر ہے یا یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو اس کی جو ریفلیکشن ہو رہی ہے اس کے اعتبار سے کہہ دیا گیا، یہ دونوں امکانات ہیں۔ اصل شے کیا ہے کہ جلیل القدر پیغمبروں کی بیویوں کو بھی ان کا پیغمبروں کی بیویاں ہونا بچا نہیں سکا ہے اللہ کے عذاب سے، جبکہ ان کا اپنا عمل، ان کا اپنا کردار، ان کا اپنا رویہ، ان کا اپنا معاملہ غلط تھا۔ یہ ہے اصل شے۔ اب یہاں جو لفظ خیانت آیا ہے، اس نے بڑی بحثیں ہمارے ہاں کھڑی کر دی ہیں۔ ایک رائے جو اہل سنت کی اکثریت کی رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ انہوں نے وہ کافرہ رہیں، وہ ایمان نہیں لائیں، اور نمبر دو یہ کہ انہوں نے راز جو ہیں اپنے شوہروں کے وہ ان کے دشمنوں تک پہنچا دیے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ سورہ نساء کی اس آیت کو ذہن میں رکھیے کہ نیک خواتین کے لیے جو دو الفاظ وہاں آئے، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نمبر ایک بس کہ وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، چونکہ ایک انسان کی سب سے زیادہ رازدار اس کی بیوی ہوتی ہے، ہر ایک سے اس کا کوئی نہ کوئی پردہ ہو سکتا ہے، بیوی سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس کی شخصیت میں اگر کہیں کوئی کمی ہے، کہیں اس کے معاملات میں، یا جو بھی اس کے راز ہے، جیسے کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی آ چکا ہے، وہ معنوی ربط اس میں موجود ہے۔ اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، یہاں پہ وہ معاملہ آ چکا ہے کہ حضور نے ایک بات اپنے بعض ازواج میں سے کسی کو بطور راز بتائی، لیکن انہوں نے اسے ظاہر کر دیا۔ تو یہ در حقیقت عائلی زندگی کی یہ بھی ایک بہت بڑی خیانت ہے۔ یہ خیانت جو ہے، میں اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک دوسرا نقطہ نظر ہے کہ جو ہمارے ہاں خاص طور پر وہ اس نے سوٹ کیا ہے اہل تشیع کو، اس لیے کہ ان کے دلوں میں صحابہ کرام سے ایک قد ہے، بغض ہے، خاص طور پر ازواج مطہرات، اور خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک دشمنی، ایک بغض، ایک قد۔ اس کو جیسا کہ اس سے پہلے جو حصہ گزر چکا ہے سورہ مبارکہ کا کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اس کی جو تعبیر ہوئی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہے اس میں کچھ انہیں مغالطہ لاحق ہوا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھایا ایک خاص گروہ نے ان سے بدظن کرنے میں مسلمانوں۔ اسی طرح یہاں کا معاملہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ رائے دی کہ خیانت ہے، یہاں کفر کا لفظ، کفر کے لیے قرآن مجید میں کہیں خیانت کا لفظ اس صراحت کے ساتھ آیا نہیں۔ کافر تو کھلم کھلا کافر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، لیکن یہ کہ خیانت کا لفظ آ رہا ہے تو انہیں کہنے کا موقع ملا ہے کہ وہ بدکار تھی، زانیہ تھی، شوہر کے ساتھ خیانت، گویا کہ ان کے نزدیک وہ تو اصل میں شوہر کے ساتھ خیانت میں سب سے زیادہ جو بات سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ وہ وفادار نہ رہی ہو، اور انہوں نے اس معاملے کے اندر جو ہے خیانت کا ارتکاب کیا ہو۔ اب اس سے پھر وہ بات آگے جوڑتے ہیں اور چلاتے ہیں، چونکہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ انبیاء کے گھروں کے اندر ممکن نہیں ہے کہ کوئی زانیہ عورت رہ سکے۔ بحث ہے اس میں دو باتیں میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک تو یہ کہ اس میں
میں نے کافی اس کے بارے میں غور کیا ان دنوں. ویسے تو یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا بارہا درس دیا ہے، لیکن یہ کہ بعض مسائل جو ہے بہت ہی پیچیدہ، میں ان عام درسوں میں ان سے صرف نظر کر کے آگے گزرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن یہ اب چونکہ اس درس کا تسلسل والا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، تو جو مسائل ہیں میں ان سے صرف نظر اس وقت نہیں کرنا چاہتا. تو دو باتیں ذہن میں رکھیے کہ ایک تو میرا ذہن جس بات پر ٹھکا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں خواتین کافرہ نہیں ہو سکتی. اس اعتبار سے بات درست ہے کہ نہ تو لفظ خیانت کا ارتکاب اس پر صحیح بالکل صحیح جو ہے وہ راست نہیں آتا. دوسرے یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے کہ رسولوں کے گھروں میں کافرہ عورتیں رہی، اس لیے کہ کافر تو وہ ہے جو کھلم کھلا انکار کر رہا ہے، اور وہ بھی اس درجے تک رہی ہو آخری وقت تک کہ جب حضرت نوح علیہ السلام، ایک تو ہوتا ابتدائی درجہ، ابھی چلیے کوئی مہلت دے رہے ہیں رسول اور نبی، ابھی ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، وہ درجہ جہاں کہ برات ہو رہی ہے پوری قوم سے اور قوم ہلاک ہونے کے درجے میں آ گئی ہے، اور اب ان کو نکالا جا رہا. حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، صبح سے پہلے پہلے ان کے اوپر جو ہے عذاب ہلاکت آ جائے گا. اس وقت تک ایک عورت کافرہ رہی ہو اور پھر وہ رسول کے گھر میں بھی رہی ہو بیوی کی حیثیت سے، تو جس طریقے سے وہ خیانت جو ہے زنا کی خیانت، وہ بھی یہاں پر یعنی کوئی اس کی مناسبت نہیں ہے کہ کسی نبی اور رسول کے گھر میں بدکار عورت رہی ہو. میرے نزدیک اسی طریقے سے اتنی ہی وزنی دلیل یہ بھی ہوگی کہ کافرہ عورت بھی آخر وقت تک نہیں رہ سکتی. یہاں صحیح ترین جو اطلاق ہوتا ہے اس کا وہ ہے نفاق پر. ایک منافق مرد یا منافق عورت جیسے مسلمان معاشرے میں گڈمڈ رہتا ہے، اسی طریقے سے کہ ظاہری طور پر وہ ایمان لائی ہو اور وہ ساتھ ہو، اور اسی پر لفظ خیانت کا بھی ارتکاب صحیح جو ہے اطلاق ہوگا کہ انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کیا ہو، لیکن یہ ہے کہ حقیقتاً وہ ایمان نہ لائی ہو اور ان کی ہمدردیاں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہی. جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں تو خاص طور پر ان کی جو بیوی جو پھر ہلاک کی گئی ہے قوم کے ساتھ ہی، وہ انہیں اطلاع دے دیا کرتے تھے اپنے قوم کے لوگوں کو اگر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان آئے ہوئے ہوتے تھے، اور پھر وہ لوگ جو ہے جو بھی ان کے اندر جو خباثت جو پیدا جس شدت کے ساتھ ہو چکی تھی وہ پھر اس کا پورا بزر ہوتا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی جو بات قابل قبول ہو سکتی ہے وہ نفاق کی ہے، کفر صریح کی نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے یہ خیانت جو ہے جنسی خیانت، زنا کے ارتکاب، یہ بھی ہمارے نزدیک کسی طرح بھی قرین قیاس نہیں ہے کہ نبیوں کے گھر کے اندر یا رسولوں کے گھر میں بھی کوئی بیوی اس طرح کی رہ سکتی ہو. البتہ خیانت، اب میں یہ سمجھتا ہوں اس کی طرف اسی مرتبہ میرا یہ ذہن منتقل ہوا ہے کہ آیت جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یہ آیت جو اس سورہ مبارکہ میں آئی ہے کہ بظاہر اس کے مضمون کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ مل نہیں رہا. ایک جوڑ تو وہ ہے جو گہرے تدبر سے سامنے آتا ہے کہ جیسے اہل خانہ اہل و عیال کے لیے ضرورت سے زیادہ نرمی جو ہے وہ ان کو بگاڑنے کا سبب بن سکتی ہے، وہ قوا انفسکم واہلیکم نارا کے برعکس روش ہو جائے گی. اسی طریقے سے منافقین اور کفار کے ساتھ نرمی اور ڈھیل جو ہے وہ بھی ان کو اور آگے چلائے گی، ان کو انکریج کرے گی، ان کو اور بڑھائے گی اپنے کفر اور نفاق کے اندر. ایک مناسبت وہ ہے، لیکن بین اس آیت کے فوراً بعد متصلاً اس آیت کا آ جانا، اس میں ایک ربط میں سمجھتا ہوں کہ موجود ہے اس ترتیب آیات کے اعتبار سے کہ یہ دونوں منافق تھیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ کھلم کھلا کافرہ رہی ہو اور پھر بھی آخری وقت تک نبیوں نے انہیں اپنے گھروں میں آباد رکھا ہو. نفاق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مطلع فرمائے گا تو اطلاع ہوگی، اور وہ اطلاع جو ہے پھر آخری وقت میں اللہ نے کی ہے. الا من سبق، جن کے اوپر کی بات طے ہو چکی ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے بھی کہا گیا تھا کہ اب وہ وقت آ رہا ہے اپنی کشتی کے اندر تمام اہل ایمان کو اور اپنے گھر والوں کو جمع کر لو، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں بتایا جا چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. تو ان کے بارے میں آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. لیکن یہ ہے کہ نفاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ نبی بھی حتمی اور یقینی طور پر بغیر وحی کے اس کا جو ہے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلاں شخص منافق ہے، اس لیے کہ ضعف ایمان اور نفاق اپنے ظاہری رویے کے اعتبار سے تو بہت قریب قریب ہیں. بہت ہی یوں سمجھیے کہ مردی و نامردی قدم فاصلہ دارت، بڑا ہی باریک سا پردہ ہے ضعف ایمان اور نفاق میں. یہ قلب کی کیفیت جو ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ مطلع فرماتا ہے اپنے انبیاء کو وحی کے ذریعے سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے جب چاہے مطلع فرمائے. یہ بات یہاں فٹ بیٹھتی ہے، نہ زنا والی بات فٹ بیٹھ سکتی ہے
اور نہ ہی اس میں جو ہے وہ کفر والی بات بھی جو ہے طبیعت قبول نہیں کرتی کہ رسولوں کے گھروں میں کھلم کھلا کافرہ بیویاں جو ہیں اور وہ بھی اس آخری وقت تک رہی ہوں جبکہ اللہ کی طرف سے ان کی قوموں پر ان کے کفر کی پاداش میں عذاب استیصال نازل کیا جانے والا ہو۔ البتہ ایک بات یہاں دوسری میں عرض کر دوں، یہ بھی ایک بڑی اصولی بحث ہے اور غامض ہے، اہم ہے، اس لیے ذرا اس پر توجہ صرف کریں۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم دین سے بات ہو رہی تھی تو میں نے یہ چند حوالے دے کر ان سے بعض سوالات کیے، پھر اپنی ایک رائے ظاہر کی تو انہوں نے بھی میری رائے کے ساتھ اتفاق کیا۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس دنیا کی زندگی کو قرار دیا ہے امتحانی وقفہ، یہ امتحان ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب اگر حقائق بالکل مبہم کر دیے جائیں تو امتحان نہیں رہتا۔ امتحان تو تبھی رہتا ہے کہ جب کہ کچھ پردے پڑے ہوئے ہوں۔ اگر پردے ہیں تو امتحان ہے، جب پردے آخرت میں اڑ جائیں گے اب امتحان کا ہے کہ اب تو ابو جہل جو ہے وہ سب سے بڑا مومن بن جائے گا، جیسے کہ فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہ تو جب تک پردہ پڑا رہے تبھی تک جو ہے امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں میں بھی، اب یہ ذرا بات آپ کو عجیب سی لگے گی لیکن اس پر غور کیجئے، ایسی گنجائشیں چھوڑتا ہے اپنی وحی میں بھی کہ اگر کسی کے اندر کجی ہے، زیغ ہے، وہ گمراہی ہی کا طالب ہے تو اسے بھی کہیں پر اپنی اس بات کے لیے کوئی سہارا مل جائے۔ یہ بات بہت غیر معمولی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس پر غور کیجئے کہ قرآن مجید نے جو اپنی شان بیان کی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا پھر بہی آ رہا ہے بار بار اس قرآن کے ذریعے سے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہدایت وہ گمراہ نہیں کرتا مگر صرف ان کو جو پری کوالیفائی کیے ہوئے ہو کہ ان کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ عہد کیے ہوئے جو ہے انہیں توڑتے ہیں، یہ جن کے اندر صفات ہے ان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی ایسی جگہیں محسوس ہوتی ہیں، مثلاً اب ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، یہ بھی ہمارے ہاں ایک گروہ کا اور خاص طور پر اس گروہ کا جس کا میں نام لے رہا ہوں بار بار، ان کے ہاں ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہلاک کیا گیا وہ ان کے صلب سے نہیں تھا۔ اہل سنت میں سے بھی بعض نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ وہ ربیب تھا، یعنی اس بیوی کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد تھی، جب یہ ان کے حوالہ میں آئی حضرت نوح کے تو وہ ساتھ آ گیا ہے، ورنہ نبی کا بیٹا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ایک تصور ہے جس کو قائم کرنے کے لیے یہ سارا فلسفہ گھڑا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اسی طرز فکر نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم کا باپ نہیں تھا وہ جو جہنمی ہے اور جو کافر تھا، بلکہ وہ تو چچا تھا، آزر چچا تھا، باپ نہیں تھا۔ قرآن مجید نے ایک مقام پر خاص طور پر آزر کا نام لے کر واضح کیا ہے کہ وہ چچا نہیں باپ تھا۔ قرآن مجید اس حقیقت کو لانا چاہتا ہے کہ یہ نسلی رشتے اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ ایک جلیل القدر پیغمبر کا باپ کافر ہو سکتا ہے، مشرک ہو سکتا ہے، ایک جلیل القدر پیغمبر کا بیٹا مشرک ہو سکتا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے وہ غرق ہو سکتا ہے کافروں کے ساتھ۔ قرآن مجید تو ادھر لانا چاہتا ہے، لیکن یہ کہ سورہ ہود میں اس بیٹے کے بارے میں الفاظ ایک آ گئے، انہ عمل غیر صالح۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے صحیح وہ تو یہ ہے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، غیر صالح اعمال ہیں، لیکن الفاظ کی ترکیب میں گنجائش ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہے ہی مجسم عمل غیر صالح، اور اس سے تقویت حاصل ہو جاتی ہے اس نقطہ نظر کو کہ یا تو وہ ولد الزنا تھا، یا تو وہ ایک رائے جو ہے جو دی گئی ہے وہ یہ کہ خیانت کی نوح کی بیوی نے، اور وہ خیانت تھی در حقیقت زنا کی خیانت، اور اس سے جو بیٹا ہوا وہ در حقیقت ان کا بیٹا تھا ہی نہیں۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ الفاظ کی حد تک اس کجی کے لیے بھی وہاں گنجائش موجود ہے۔ کوئی شخص اگر اس کے اندر جیسے مکھی کے اندر گندگی کی طلب ہے، گندگی کے پر بیٹھتی ہے، تو اسی طریقے سے کسی میں کجی ہے تو کجی کے لیے گنجائش ان الفاظ کے اندر پیدا کر دی گئی۔
یہ میں ایک اہم اصول کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کے لیے میں قرآن مجید کی 2 آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس فلسفے کو جو چیز کے بالکل مبرہن کر کے لاتی ہے قرآن مجید میں، یہ 8ویں پارے کی ابتدائی آیات میں ہے، سورہ انعام کی آیات نمبر 112 113۔ فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اسی طرح ہم تمام نبیوں کے دشمن بناتے رہے ہیں شیاطین انس اور شیاطین جن کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ ہر نبی ہر رسول کے لیے دشمن ہم نے کھڑے کیے، شیاطین انس اور شیاطین جن، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ وہ ایک دوسرے کو بڑے ملمہ والے قول جو ہے ایک دوسرے کو وحی کرتے رہتے ہیں، اور اگر تیرا رب چاہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما فعلو ہو تو وہ ہرگز یہ نہ کر سکتے۔ یعنی انبیاء کے لیے جو مخالف قوتیں میدان میں آتی ہیں، یہ اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں ہے۔ ابو جہل یہ مخالفت نہیں کر سکتا تھا، ابو لہب یہ مخالفت نہیں کر سکتا تھا، ولید ابن مغیرہ یہ مخالفت نہیں کر سکتا تھا، اسی طریقے سے پتھراؤ نہیں ہو سکتا تھا طائف میں۔ یہ سب کچھ ہے اذن رب کے بغیر نہیں ہو رہا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَا شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا، اس کی قدرت ہے، وہ ان سب کو روک دیتا۔ لیکن یہ حکمت ہے اللہ کی، اس لیے کہ جب تک وہ مقابلے میں قوت موجود نہ ہو، وہ امتحانی فضا پیدا نہیں ہوتی۔ کیسے معلوم ہوگا کہ کس میں حق کی طلب ہے اور کس میں نہیں ہے، کس میں صبر کا مادہ ہے اور کس میں نہیں ہے، کس میں استقامت ہے اور کس میں نہیں ہے، کس کی فطرت جو ہے وہ کس درجے کج ہو چکی ہے اور کس کی فطرت جو ہے وہ کتنی اپنی اصل صلاحیت کے اوپر برقرار ہے۔ یہ ساری سفٹنگ، یہ ساری چھانٹی جو کرنی ہے، یہ چھانٹی جو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ایک امتحانی فضا برقرار رہے۔ اور امتحان کیسے ہوگا اگر خیر ہی خیر ہو اور شر اس کو مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں موجود نہ ہو۔ تو یہ جو کشمکش خیر و شر ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کی اس حکمت تکوینی اور حکمت تخلیق کا ایک جز ہے۔ یہ اس لیے اگلی آیت میں آئے گی اصل بات، پہلے اس آیت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر پاتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑیے ان کو اور جو افترا بازی وہ کر رہے ہیں کرنے دیجئے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِمْ، اب یہ لفظ صغو وہی آ گیا ہے جو اس سورہ مبارکہ میں آ چکا ہے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہ وہی مادہ ہے، اسی سے یہ لفظ آیا۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ سب کچھ اب اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، ان کے اندر کی کجی اور خباثت ظاہر ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو ان کی خباثت کیسے ظاہر ہوگی؟ اگر یہ کشمکش خیر و باطل، خیر و شر اور کشمکش حق و باطل نہ ہو تو نہ اہل ایمان میں سے کون کس درجے کا ہے، کس پائے کی استقامت ہے، کتنا اس میں صبر ہے، کتنی مثابرت ہے، نہ اس کا ظہور ہوگا، اور کس میں کتنا خبث جو ہے بھرا ہوا ہے، کس کے اندر کتنی گندگی ہے، کتنا بغض ہے، یہ بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہم نے اسی لیے چھوٹ دی ہے، کھلی دی ہے، بلکہ اب خود کھڑا کر دیتے ہیں الجنوں اور انسانوں میں سے دشمنی کرنے والوں کو، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے۔ جیسے میگنیٹ ہوتا ہے، وہ میگنیٹ آپ نے رکھا، وہ لو چون جو ہے وہ سارا اس کی طرف کھینچ آیا۔ تو یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ جن کے دلوں میں زیغ ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں آخرت کا یقین نہیں ہے، وہ ادھر مائل ہوتے چلے جائیں، وہ یکجا ہو جائیں، وہ ادھر سمٹ جائیں، وہ ایک گروہ کی شکل میں نمایاں ہو جائیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ اس پر مطمئن ہو جائیں، راضی ہو جائیں، پھر جو کمائی انہیں کرنی ہے کرے، جو خباثتیں انہیں کمانی ہے کمائیں، جو بھی برائیاں انہیں اپنے نامہ اعمال میں درج کرانی ہے کرائیں۔ یہ ہے وہ حکمت تبلیغ، یہ ہے وہ حکمت تخلیق جس کے تحت اللہ تعالیٰ
کجی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دنیا کے اندر کوئی اس کے لیے سامان، اس کے داعی، اس کی طرف دعوت دینے والے، اس کی طرف میلان پیدا کرنے والے، اس کی طرف رجحان پیدا کرنے والی قوتیں جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر برقرار رکھتا ہے۔ یہ اس کی اس حکمت ابتلاء کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ یہی وجہ ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں اب وہاں جو الفاظ آئے انہو عمل غیر صالح، اس کے اندر ایک امکان پیدا ہوگا جس کے دل میں کجی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک خاص مکتبہ فکر ہے صحابہ کرام ازواج مطہرات کو متہم کرنے کے لیے، اور پھر خاص طور پر یہ کہ والد یا والدہ یا دادا دادی یہ نہیں ہو سکتے کوئی کافر اور مشرک، اس لیے کہ ابو طالب کو تو انہیں ابو الائمہ بنانا ہے۔ کیسے مان لیں کہ وہ مومن نہیں ہوئے؟ وہ تو ابو الائمہ ہے، اماموں کے باپ، اماموں کے جد امجد، لہذا انہیں یہ سارا جو ہے فلسفہ گھڑنا پڑا ہے اپنے اعتقادات کے لیے، ان کے ثبوت کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے ان مختلف مقامات کے اوپر جو بھی لفظی گنجائشیں ہیں ان سے فائدہ اٹھایا۔ انہی کی ایک مثال ہے فخانتاہما، لفظاً گنجائش یہاں موجود ہے کہ خیانت اللہ سے نہیں کی، ان سے خیانت کی۔ اور شوہر سے خیانت جو ہے سب سے بڑی، جس کی طرف ذہن منتقل ہوگا اگر آدمی جو ہے پورے طور پر ان چیزوں کے اندر محتاط نہ ہو، اور جو مقام انبیاء ہے اور مقام عصمت انبیاء ان کا جو رتبہ ہے اگر اس کو اپنے سامنے نہ رکھے تو یہاں پر اس کے پھسلنے کا بہت کافی امکان موجود ہے کہ ان دونوں نے خیانت کی، ان دونوں سے حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں نے، علیہم السلام کی بیویوں نے۔ یہ ہے اصل میں وہ موضوع جس کو میں چاہتا تھا کہ ذرا کھل کر بیان کر دوں۔ یہاں جو بات سمجھ میں آتی ہے، نہ وہ کافرہ ہو سکتی ہیں کہ وہ تو اعلان برات ہو جاتا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور جو اختتام ہوتا ہے لکم دینکم ولی دین، ایک برات کرنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برات کی اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، تو کیسے ممکن ہے حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کافرہ بیویوں سے برات نہ کرتے اور قطع تعلق نہ کرتے؟ اسی طریقے سے وہ زنا والی خیانت جو ہے اس کا بھی یہاں پر کوئی سوال نہیں ہے، اس مقام کے، اس مرتبے کے کہ جو انبیاء کرام اور پھر ان کا رتبہ، ان کے گھروں کا معاملہ، البتہ ایک درمیانی یہ کیفیت۔ اس کے لیے میں ذرا آپ کو دو آیات اور سنا دوں۔ قرآن مجید میں لفظ خیانت کا بار بار اطلاق منافقین پر ہوا ہے، اس پر بھی میں صاف عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے کبھی اتنی تفصیل میں نے غور نہیں کیا۔ مثلاً غزوہ بدر کے فوراً بعد جو اسیران بدر تھے، ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اسلام لے آئے، یا بعض نے یہ کہا کہ ہم تو تھے ہی مسلمان، اصل میں تو یہ ہم زبردستی ان کے ساتھ آئے ہیں کھنچے ہوئے۔ ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا کا معاملہ تو بہت اہم ہے، لیکن یہ ہے کہ اب فرض کیجئے کہ حضرت عباس کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے، اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ یہ آیا واقعتاً دل سے ایمان لائے، یا اس وقت جس مخمصے میں پھنس گئے ہیں اور مشکل میں گرفتار ہو گئے ہیں صرف اس سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے؟ اب اس کے لیے لفظ آیا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 71 میں، لفظ خیانت۔ ان یریدوا خیانتک فقد خانوا اللہ من قبل فامکن منہم واللہ علیم حکیم۔ اے نبی، اگر یہ آپ سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہو، یعنی آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو، تو یہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے رہے پہلے۔ کفر جو ہے وہ اللہ سے دھوکہ ہے، اللہ سے خیانت ہے، لیکن وہ رسول کے ساتھ خیانت نہیں ہے، وہاں تو کھلم کھلا وہ کہہ رہا ہے کہ میں کافر ہوں۔ تو ان کا جو کفر کی روش تھی وہ گویا کہ خیانت تھی اللہ کے ساتھ، اور اب اگر یہ منافقت اختیار کریں گے تو یہ خیانت ہوگی آپ کے ساتھ۔ ان یریدوا خیانتک فقد خانوا اللہ من قبل فامکن منہم واللہ علیم حکیم۔ اللہ نے اب ان کو آپ کے قابو میں رکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے۔ سورہ نساء میں آیات نمبر 105 تا 109 بہت ہے میں اس لفظ خیانت کے اعتبار سے، اور سورہ نساء کے بارے میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ طویل صورتوں میں مرض نفاق، اس کی علامات، اس کے مدارج، اس کے مظاہر، پھر اس کی جو ہولناکی ہے اور تباہ کن ہونے کی جو بات ہے، وہ طویل صورتوں میں سورہ توبہ اور سورہ نساء، اور چھوٹی صورتوں میں سورہ حدید اور سورہ منافقون۔ یہ گویا کہ چار صورتیں خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھیے کہ لفظ اگر مرض نفاق کو سمجھنا ہو تو یہ صورتیں ہیں کہ جو اصل جن کے اوپر نگاہیں مرتکز ہونی چاہیے۔ وہاں فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ فلا تکن للخائنین خصیما۔ گفتگو وہاں ہو رہی ہے منافقین کے بارے میں۔
اے نبی آپ ان خائنوں کے لیے جھگڑنے والے نہ بنیے، ان کے لیے اللہ سے استغفار کرنا، ان کے لیے معافی چاہنا، ان کے لیے جو ہے یہ بھی ایک شفاعت ہے جو دنیا میں استغفار کی شکل میں نبی کرتا ہے، یہ بھی ایک شفاعت ہے، پروردگار معاف فرما دے۔ تو ان کی طرف سے جھگڑنا کرنا آپ کے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، ان خائنین کے لیے، ان منافقین کے لیے۔ واستغفر اللہ، اور اگر اس معاملے میں کہیں آپ نے اگر اپنی وہی طبی مروت اور شرافت اور رحمت اور مودت اور شفقت اگر اس کی وجہ سے اس معاملے میں اگر کہیں کوئی ہوئی ہے، کوئی، اب اس میں کیا لفظ استعمال کروں، بڑا مشکل مقام ہوتا ہے حضور کے لیے، اگر کہیں کوئی آپ کا طرز عمل اس کے منافی رہا ہے تو اللہ سے استغفار کیجئے، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور بد جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے وہ خیانت کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ ہرگز پسند نہیں ہیں کہ جو انتہائی خیانت کرنے والے اور گناہ گار ہیں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں، پردہ کرتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے نہیں چھپتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، حالانکہ اللہ تو ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے جبکہ وہ ناپسندیدہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ظاہر بات ہے، میں یہ آیت اس لیے سنا رہا ہوں کہ تعین ہو جائے کہ یہ منافقین کی بات ہے۔ منافقین علیحدہ ہوتے تھے، سازشیں کرتے تھے، حضور کے خلاف باتیں کرتے تھے، اپنا خوب سے باتیں نکالتے تھے، استہزاء کرتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ حضور کے بارے میں کہتے تھے ہوا اذن، میرے کان ہی کان ہے، یہ عقل نہیں ہے، دماغ میں بھیجا ان کے ہے ہی نہیں، ہم جو کہتے ہیں مان لیتے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ان کا استہزاء کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ بات کیا تھی کہ حضور اپنی شرافت اور بروت اور اپنی وہ نرمی اس کی وجہ سے پردہ ڈالتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے تو عقل ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہوا حضور میرے کان ہی کان ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو ان کا انداز تھا کہ جب یہ باہر بیٹھ کر راتوں کے وقت علیحدگی میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں، اللہ تو موجود ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا، اے مسلمانوں تم دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑ رہے ہو، ظاہر بات ہے کوئی منافق کسی خاندان سے ہے تو اس خاندان کے اہل ایمان بھی اپنی اس قرابت داری کی وجہ سے کبھی سفارش کرتے تھے حضور معاف کر دیجئے خطا ہو گئی ہے، تو اب ان کی طرف رخ پھیرا گیا۔ اے نبی آپ کی شرافت، مروت، آپ کی نرمی، آپ کی رحمت اور رافت ڈھال بن رہی ہے ان کے لیے، اور دوسری طرف اہل ایمان تمہاری قرابت داریاں، رشتہ داریاں، دوستیاں ڈھال بن رہی ہیں ان کے لیے۔ جو میں نے آیات یاد سنا دی اور بڑا گہرا ربط قائم ہو گیا ہے کہ جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی مضمون آیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین مغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، تو اسی کی گویا کہ ایک شرح ہے یہ کہ جو ان چار آیات میں سامنے آ گئی کہ اے مسلمانوں دنیا میں تو تم ان کی طرف سے جھگڑ لوگے، دفاع کر لوگے، قیامت کے دن کون دفاع کرے گا اور کون ان کا ذمہ دار بنے گا؟ تو یہ لفظ خیانت میں نے یہ چند مثالیں دی ہیں، منافقین کے لیے تو قرآن مجید میں آیا ہے متعدد بار، لیکن یہ کہ اس لفظ کا اطلاق اب ایک انتہا پر جائیے تو وہ بنتا ہے زنا اور بدکاری، ایک انتہا پر جائیے تو وہ کفر۔ واللہ عالم، جو میری رائے ہے میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اہل سنت کا یہ موقف بالکل 100% درست ہے کہ جہاں تک وہ انتہا ہے زناکاری والی اس کا تو کوئی سوال نہیں ہے، انبیاء کے مقام اور مرتبے سے کوئی مناسبت نہیں ہے اس کی، اللہ تعالیٰ کی جو سنت رہی ہے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں اس کے ساتھ کوئی اس کا میل نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں جڑتا۔ دوسری طرف کفر کا معاملہ بھی اگرچہ اکثر ہمارے جو محققین ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے پھر اس کے مقابلے میں یہ رائے دی ہے کہ خیانت سے مراد در حقیقت یہ کفر ہے، وہ کافرہ تھی، تو میرے خیال میں کفر صریح اور کفر جو ہے کھلم کھلا اس کے بجائے نفاق بھی ایک درجے کا کفر ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یؤمنون فہم لا یفقہون، تو وہ بھی ایک طرح کا کفر ہے، تو اس معنی میں لفظ منافق کا اطلاق ان کے لیے زیادہ درست ہوگا، واللہ عالم۔ اور ایک جو ہے لفظی مناسبت سے کہ وہ رازوں کو افشا کر دیتی تھیں، اس کا معاملہ جو ہے خاص طور پر حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں تو صراحت کے ساتھ روایات میں ملتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے ساتھ اس کا ایک تعلق جڑتا ہے
کہ ایک زوجہ محترمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ سے بھی یہ خطا ہو گئی تھی کہ حضور کا ایک راز تھا جو انہوں نے دوسرے کو بتا دیا۔ اب آگے چلیے، جو اصل مضمون تھا اس کو سامنے رکھیے کہ عورت کی اپنی آزاد اخلاقی شخصیت ہے، اس کا کامل فری انڈیپینڈنٹ اینڈ فری مورل ایجنٹ ہے عورت بھی، اسی طرح جیسے مرد ہے۔ ایک انتہا مثال تو یہ آ گئی کہ مرد اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبر، بیویاں جہنمی۔ اب دوسری دو مثالیں ہی برعکس دی جا رہی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون، اور اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی۔ یہ فرعون کی بیوی، ایک رائے یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھیں، اگرچہ فرعون کے گھر میں تھیں، ملکہ تھیں، لیکن تھیں بنی اسرائیل سے۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ اگر اسرائیلی تھی تو وہ توحید اور دین حنیف جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین، حضرت یعقوب ان کے دین پر تھی۔ لیکن ظاہر بات ہے وہ قوم محکوم تھی، اور محکوم قوم کی کسی خاتون کو اگر اس وقت کے وہ جابر اور مطلق بادشاہ نے اپنے گھر میں ڈالا ہے تو اس کو اختیار تھا۔ تو اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے، بعض محققین اس کو نہیں تسلیم کرتے بلکہ مانتے ہیں کہ وہ تھیں بھی آل فرعون ہی میں سے۔ چونکہ آل فرعون میں سے جب ایک مرد ایسا نکلا، سورہ مومن جو ہے 24ویں پارے میں، جس میں کہ ایک رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، وہ ایک مومن آل فرعون میں سے جو اپنے ایمان کو چھپائے رہے۔ اب وہ چھپائے رہے صرف اپنی قوم سے یا حضرت موسیٰ سے بھی اس کی ہمارے پاس کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا اس مرحلے تک جب کہ پھر فرعون نے یہ تجویز پیش کی ہے دربار میں، ضرونی اقتل موسیٰ، مجھے اجازت دیجئے کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، ورنہ تو یہ بالکل جو ہے ہمارا دین جو ہے اس کو بدل کر رکھ دے گا اور صورتحال جو ہے بہت ہمارے قابو سے نکل جائے گی۔ اس وقت پھر کھڑے ہوئے ہیں وہ رجل مومن آل فرعون میں سے، جنہوں نے کھڑے ہو کر تقریر کی ہے۔ اور قرآن مجید میں اتنی لمبی کوئی تقریر کسی نبی اور کسی رسول کی بھی نہیں نقل کی گئی جتنی لمبی تقریر اس رجل مومن من آل فرعون کی نقل کی گئی۔ تو اگر آل فرعون میں سے مرد کوئی ایسا ہو سکتا تھا تو آل فرعون ہی میں سے کوئی خاتون بھی ہو سکتی تھی جو نیک ہو، ایمان لے آئی ہو، موحد ہو، وہ اللہ کی بندی۔ لیکن اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ یہ کنٹراسٹ دکھایا ہے کہ ایک طرف نوح اور لوط جیسے شوہر اور بیویاں، ان کی جو بیویاں ہیں جو جہنمی ہیں، دوسری طرف فرعون جیسا دشمن خدا و رسول، خود جو خدائی کا دعوے دار، الیس لی ملک مصر کا نعرہ لگانے والا، اور وہ اس کے گھر میں جو ایک عورت ہے، ظاہر بات ہے اس کا معاملہ اپنا ہے، وہ ایمان لائی ہے، یا پہلے سے اگر اسرائیلی تھی تو وہ مومنہ تھی، اگر آل فرعون میں سے ہے تو ایمان لائی ہے باضابطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر اس کی نیکی کا جو عالم ہے اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون، ان کا نام آتا ہے روایات میں، قرآن میں تو نہیں ہے، آسیہ ان کا نام تھا۔ اذ قالت، جبکہ اس نے کہا اپنے پروردگار سے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار میرے لیے تو اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا لے۔ اس میں در حقیقت جو کیفیت ہے اس کو سمجھیے کہ محل میں ہے، ہر طرح کا عیش و آرام جو بھی میسر آ سکتا ہے دنیا میں میسر ہے، لیکن وہ ایک ماحول کی جو عدم مناسبت ہے اس سے اس درجے بیزاری ہے۔ یہ بیزاری ہے ایمان کی وہ علامت کہ اگر کسی غلط ماحول میں انسان پر یہ بیزاری نہیں ہے تو مومن نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں۔ وہی حدیث جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ضمن میں بارہا میں نے سنائی ہے، بلکہ وہ حدیث تو در حقیقت ہے ہی نہیں عن المنکر کے ضمن میں، امر بالمعروف کا وہاں تذکرہ نہیں ہے کہ منکر کو کوئی دیکھتا ہے تو ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ تو یہ اگر طاقت ہے کہ اس کو قوت سے روکے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع، اگر اس کی طاقت نہیں ہے فبلسانہ، زبان سے تو اس کے خلاف اظہار رائے کرے، اس کی مذمت کرے، لوگوں سے کہے کہ یہ غلط کام ہے۔ فإن لم یستطع، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے فبقلبہ، تو دل سے، دل میں گھٹن ہو، دل میں ایک غم اور رنج ہو، بجائے وہاں کے عیش و آرام میں انسان لذت محسوس کرے، ایسے محسوس ہو جیسے یہ سانپ اور بچھو ہیں جو مجھے کاٹنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ یہ کیفیت اندرونی جو ہے یہ ایمان کا کم سے کم، اس لیے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے وہ خاتون ہے، عورت ہے، ایک وہ جن سے ضعیف سے تعلق ہے، وہ وہاں پر اختیار نہیں رکھتی ہیں،
پوری قوم محکوم ہے، وہ قوت والے اگلے اوپر والے درجے تو نہیں ہیں ان کے پاس، لیکن یہ بیزاری اتنی شدید ہے کہ محل کا عیش و آرام جو ہے انہیں کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے اور دعا کر رہی ہیں۔ خودکشی انسان کر نہیں سکتا، حرام ہے۔ موت کی آرزو کرنے کی بھی وہ اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے دارالامتحان میں جب تک آپ کو رکھا ہے آپ کو رہنا ہے، یہاں سے موت کی آرزو نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ حدیث میں آیا کہ اجازت یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ سے کہہ سکتا پروردگار جب تک یہ دنیا کی زندگی میرے لیے دین اور دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور اگر یہ زندگی میرے لیے عاقبت کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے تو پروردگار مجھے اٹھا لے۔ تو یہ تو کہہ سکتا ہے، لیکن یہ کہ موت کی آرزو براہ راست موت کی جو ہے تمنا نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ بھی مانند خودکشی کے درجے میں آ جائے گا۔ امتحان سے بھاگنا جو ہے وہ تو ناکامی ہے، لہذا رہنا ہے یہاں، لیکن طبیعت ایسی رہے جیسے کہ ان الفاظ میں آ رہی ہے، اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار میرے لیے تو تعمیر کر لے اپنے پاس ایک گھر جنت میں، وَنَجَّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور پروردگار مجھے نجات دے فرعون سے اور اس کے عمل سے، اور مجھے نجات دے ان ظالموں کی قوم سے۔ یہ ہے وہ باطنی کیفیت کہ جو ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اس ماحول کے اندر آدمی ایسے محسوس کرے جیسے ماہی بے آب ہم کہتے ہیں محاورے میں، مچھلی جیسے کہ پانی سے باہر نکل کر تڑپتی ہے، اطمینان اور سکون اگر ہو گیا وہاں تو یہ نفی ہے ایمان کی۔ یہی دوسری حدیث میں آیا، یہ حدیث ابو سعید خدری سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عبداللہ ابن مسعود سے ہے۔ وہ حدیث زیادہ ہمارے یہاں عام نہیں ہوئی ہے، ذرا طویل ہے، کہ ما بعث اللہ من نبی الی قومہ، اللہ نے کبھی کسی قوم کی طرف کسی نبی کو نہیں بھیجا، الا کان فیہ اصحاب و حواریون، مگر یہ کہ اس قوم میں اللہ تعالیٰ، جیسے ابھی ہم نے آیت پڑھی دشمن کھڑے کر دیتا تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ حواری اور اللہ تعالیٰ جانثار بھی عطا کرتا تھا، اصحاب عطا کرتا تھا۔ اور وہ حواری اور اصحاب کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، وہ اس کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور اس کے حکم پر چلتے تھے، اسی کے فیصلے کے مطابق عمل کرتے تھے۔ ثم انہ تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد نبیوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے۔ وہ ناخلف لوگوں کی دو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں ہوا۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جس نے بھی ان کے ساتھ جہاد کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ طاقت کے ساتھ وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جس نے جہاد کیا زبان کے ذریعے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، کم سے کم درجہ یہ ہے دل سے تو جہاد کرے، دل سے اس کے خلاف ایک نفرت جو ہے وہ برقرار رکھے، ایک گھٹن تو ہو۔ وہ کیفیت جسے اقبال نے کہا ہے کہ وائے ناکامی مت آئے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کم سے کم وہ درجہ تو نہ آ جائے کہ احساس بڑھ جائے انسان کا۔ تو یہ ہے اس کے بارے میں اس حدیث میں الفاظ آخری یہ آئے ہیں فَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ نفی ہے ایمان کے مطلقاً۔ پہلی حدیث میں اضعف الایمان ہے، کمزور ترین درجہ، لیکن یہاں تو صراحت کر دی گئی کہ اس حالت میں تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ یہ دونوں حدیثیں نوٹ کر لیجئے، مسلم شریف کی ہیں، اور یہ بہت اہم ہے، ہمیں خاص طور پر ان دونوں حدیثوں کو مستحضر رکھنا چاہیے۔ یہ کیفیت ہے ان کی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب تیسری مثال جو آ رہی ہے، چوتھی بلکہ ہے، لیکن نوعیت تیسری ہے۔ ایک نوعیت کی دو مثالیں تھیں، حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں۔ اب دو ہی مثالیں مقابلے میں آئی ہیں اہل ایمان خواتین، جن کا کردار، جن کا اخلاق، جن کا اپنا معاملہ جو ہے وہ اب ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ کہ جو انتہائی نامساعد ماحول میں ہے، فرعون کے گھر میں ہے، لیکن یہ کہ جو سورہ مائدہ میں آیت آئی ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر ہو تو کسی بڑے سے بڑے گمراہ کی کوئی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ اس کی مثال ہو گئی حضرت آسیہ کی۔ اب یہ تیسری نوعیت جو ہے کہ خود بھی نیک سرشت ہو عورت، اس کے اندر اپنی ذاتی نیکی کا جذبہ بھی ہے، اس کے اعلانات اپنے جو ہیں وہ نہایت صالح ہیں، اور اسے نہایت صالح ماحول بھی مل جائے۔ یہ ہے نور علی نور کی مثال۔ یہ مثال ہے حضرت مریم کی علیہ السلام۔
فرمایا و مریمہ، مریمہ زبر اسی لیے ہے کہ در حقیقت اسی کے تابع آ رہا ہے یہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، امرأۃ فرعون پر یہ گویا کہ عطف ہو رہا ہے۔ ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، حضرت مریم کا معاملہ ذہن میں رکھیے، خود نہایت نیک صدیقہ، طبیعت کی نہایت صالح، جیسے ابو بکر جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما، طبیعت کی نیکی جو ہے پوری بھرپور شدت کے ساتھ موجود۔ پھر انہیں گود ملی حضرت زکریا کی، کفلہا زکریا، ماں وہ تھیں کہ جنہوں نے ابھی یہ پیٹ میں تھی کہ اللہ کو نظر پیش کر دی تھی، نظر تو لگا ما فی بطنی محررا فتقبل منی، پروردگار میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے تیری نظر کیا، اور یہ گویا کہ وہ امید میں تھی کہ بیٹا ہوگا، تو جو ہیکل ہے مقدس ہے اس کی خدمت میں رہے گا، زندگی اسی کام کے لیے وقف ہو جائے گی جو کیا اس وقت کا ایک رواج تھا، تو وہ تو اسے اللہ کی نظر کر رہی ہے، بیٹا سمجھ کر ہو گئی بیٹی، لیکن اللہ نے فتقبلها ربها بقبول حسن، اب اللہ تعالیٰ نے وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، اللہ تعالیٰ نے پھر جو ان کی پرورش کی ہے، حضرت زکریا جیسے درویش، اس وقت وہ چیف پریسٹ بھی تھے، کاہن بھی تھے جو ان کا مذہبی عہدہ ہے، اور اللہ کے نبی بھی تھے، تو ان کی کفالت میں، ان کے آغوش تربیت میں یہ جو ہے نور علی نور ایک شخصیت ہے جو پروان چڑھ رہی ہے۔ اب ان کی شخصیت کے لیے تین چیزیں یہاں آئی ہیں۔ نمبر ایک، التی احسنت فرجہا، پہلی بات اپنی عصمت و عفت کی انہوں نے خود کامل جو ہے حفاظت کی ہے۔ احسنت فرجہا، اگرچہ فرج کا لفظ شرمگاہ کے لیے آتا ہے خاص طور پر، اور یہ جنسی ضبط اور ضبط نفس جو ہے جنسی اعتبار سے اس پر زیادہ اطلاق اس کا ہے، لیکن لفظی طور پر فرج کہتے ہیں ہر اس شے کو جہاں سے کسی اندیشے کا امکان ہو، مثلا یہ کہ شہر کے فصیل میں کوئی جنگ ہو رہی ہے اور کوئی فصیل کے اندر جو ہے کہیں کوئی دراڑ پڑ گئی ہے، کوئی رخنا پیدا ہو گیا، تو یہ فرج ہے اس شہر کے لیے، اس لیے کہ اب اس شہر کی حفاظت کے لیے یہ اندیشے کی جگہ ہے کہ دشمن جو ہے یہاں سے گھس آئے گا اور بربادی ہو جائے گی۔ تو یہ جو لفظ ہے انسانی شخصیت کے اندر بہت سے پہلو ہیں اس کی تباہی کے، اخلاقی تباہی بہت سے گوشوں سے آ جاتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے اخلاق کے لیے سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑا اندیشہ جو ہے یہ جنسی شہوت کا جذبہ جو ہے اس کا بے قابو ہو جانا ہے۔ لہذا اخلاقیات کے جو بنیادی چیزیں آئی ہیں قرآن مجید میں، اور وہ ہمارے منتخب نصاب کا اہم درس ہے، انفرادی شخصیت کی اور سیرت کی تعمیر کے بنیادی اصول، سورہ مومنون کے شروع میں سورہ معارج کے درمیان میں جو آیات آئی ہیں، تو وہاں بالکل وہی الفاظ دو مرتبہ آئے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ تو یہاں ان کی ذاتی شخصیت عصمت و عفت کے حوالے سے پہلی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سند دی گئی، التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے پھونکا اس میں اپنی روح میں سے۔ یہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ جو بن باپ کے ہوا ہے، جو نفخ روح کہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی۔ یہ میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا، حقیقت انسان، اس کی ایک قسم میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کسی کام کے لیے دنیا میں جو مادی قوانین کا ایک نظام بنا دیا گیا ہے، اس میں لنکس ہے، کڑیاں ہیں، یہ کام ہوگا تو اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا۔ اگر کسی جگہ سے کوئی لنک اس میں سے غائب کر کے اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ کن اس کے لیے خاص طور پر آئے گا، تو یہ گویا کہ کلمہ کن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کی جگہ لے لے گا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا، کلمۃ منہ، اللہ کی طرف سے کلمہ ہے۔ کلمے تو اس کائنات کے اندر جو بھی کچھ پیدا ہوا اللہ کے کلمہ کن سے ہوا، لیکن خاص طور پر حضرت مسیح کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی پیدائش کے سلسلے میں جو حصہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے عام قانون طبی کے مطابق، وہ اللہ کے خصوصی امر کن کے ذریعے سے وہ حصہ پورا ہوا ہے۔ اسی کو قرآن مجید کہتا ہے، چونکہ امر ہی روح ہے، قل الروح من امر ربی، لہذا اسی کو تعبیر کیا جا رہا ہے نفخنا فیہ من روحنا۔ اب تیسری بات ان کے بارے میں بلکہ دوسری کہیے، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی۔ اپنے رب کے کلمات کی تصدیق، یہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ مریم میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی
تفصیل سے جو فرشتوں نے جو باتیں کہی ہیں حضرت مریم سے. اب ظاہر بات ہے کہ ایک بات یہ بھی ہو سکتی تھی کہ حضرت مریم یہ سمجھتی ہے کہ یہ کوئی بدروح ہے، کوئی جن ہے، کوئی شیطان ہے، لیکن یہ وہی فطرت کی صلاحیت ہے، اس کی اپنی سلامتی پر برقرار رہنے کی ایک علامت ہے. جیسے کہ حضور کے پاس اب وہ فرشتہ جب آیا ہے، جبرائیل آئے ہیں غار حرا میں، تو حضور کے لیے یہ بھی امکان تھا کہ پتہ نہیں وہ آپ سمجھتے کہ یہ کوئی بدروح ہے، کوئی جن ہے، کوئی خبیث روح ہے، کون ہے، مجھے دھوکہ دینے آیا ہے. یہ در حقیقت فطرت کی وہ صلاحیت ہے جو پہچانتی ہے، جس کو کہ ایک جگہ پر کہا گیا ما کذب الفؤاد ما رأى. جو کچھ دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں، دل نے اس کے خلاف نہیں کہا کہ یہ کوئی بات، جس کو ہم کہتے بھی ہیں، فارسی کا ایک شعر ہے آنچمی بینیم ببیداری سی یارب یا بے خواب. ایک شخص ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی حقیقت ہے، یہ خواب دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ جو ایک اعلیٰ شخصیت جن کی روحانیت بیدار ہو، جن کی فطرت جو ہے اپنی صحت اور سلامتی برقرار ہو، ان میں وہ استعداد ہوتی ہے کہ وہ پہچانتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی شیطانی القاء نہیں ہے، یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ کوئی جن یا شیطان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے. یہ بھی در حقیقت ان کی ذہنی اور روحانی صلاحیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سند کے طور پر یہ الفاظ آ رہے ہیں. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ. کتاب ظاہر بات ہے پہلے سے موجود تھی، تورات موجود تھی، اور تورات کوئی ایک کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کہ صحیفے انبیاء کے وہ جو ہے متعدد صحیفے مدید اس میں شامل ہے. 5 تو وہ کتابیں ہیں جن کو بکس آف موزس کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ کے صحیفے، اور پھر جو ہے بہت سے انبیاء کے صحیفے، تو ان کی بھی انہوں نے تصدیق کی. یہ گویا کہ ان کی علمی صلاحیت اور استعداد کی طرف اشارہ ہے. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. آخری بات، آخری سند، وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی، ہمارے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والی. بڑے بڑے ابتلاءات میں سے اللہ نے حضرت مریم کو گزارا ہے. ایک ناقد خدا لڑکی جو ہے وہ اس حادثے سے دوچار ہوئی ہے، ایک نیک بچی کہ جس نے اپنے آپ کو وہ حرم کی خدمت سمجھیے اس کے لیے وقف کیا ہوا ہے. حضرت زکریا جیسے شخص درویش کی کفالت میں ہے اور انہیں حمل ہو گیا ہے بغیر شادی کے. کتنا بڑا ابتلا تھا، انہوں نے جس طرح جھیلا ہے، برداشت کیا ہے. پھر وہ مرحلہ جب آیا ہے، جب ولادت ہو گئی ہے، تو پھر وہ فرشتے نے پکارا ہے کہ گھبراؤ نہیں، تم جاؤ اس بچے کو لے کر، قرری عینا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اور جو خدشے ہیں، خطرات ہیں، ان کا معاملہ ہم کر لیں گے. تم یہ کہہ دینا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں بات نہیں کر سکتی. یہ سارے مراحل بڑے شدید امتحانات تھے، جن میں سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شدید ترین امتحانات ہیں، تو ایک خاتون کے لیے، ایک نوجوان عورت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا امتحان کوئی نہیں ہو سکتا. اسی کو کہا جا رہا ہے وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اور یقیناً وہ ہماری فرما بردار بندی تھی. اب شاید 2-3 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہو، تو ایک بات میں عرض کر دوں مضمون کی تکمیل کے لیے. یہ 4 اگرچہ مثالیں آئی ہیں، لیکن میں نے ان کو عرض کیا 3 بنتی ہیں. بدترین ماحول میں بہترین خاتون فرعون کی بیوی آسیہ، بہترین ماحول میں بدترین عورتیں حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں، بہترین ماحول میں بہترین نور علی نور کی مثال حضرت مریم. اب ایک کونا خالی رہ جاتا ہے، اور وہ ظلمات بعضھا فوق بعض. خود بھی کسی کی اندر کجی ہو، زیغ ہو، پستی ہو طبیعت کے اندر، اور شوہر بھی ویسا ہی مل گیا ہو، ایک تو کوئی کڑوا کریلا اور پھر وہ نیم چڑھا ہو. اس کی مثال نور علی نور کے بالمقابل ایک مثال آنی چاہیے، ظلمات بعضھا فوق بعض. جیسے کہ سورہ نور کا جو 5واں رکوع ہے اس میں یہ دونوں الفاظ آئے، نور علی نور اور ظلمات بعضھا فوق بعض. کنٹراسٹ تبھی مکمل ہوتا ہے. یہ چوتھی مثال جو ہے یہ ہے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل. ام جمیل خود انتہائی بغض رکھنے والی حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی دشمن، انتہائی مخالفت کے اندر تیز، اور پھر اسے شوہر بھی ملا ہے تو ابو لہب، یا یوں کہیے کہ ابو لہب کو بیوی ملی ہے تو شوہر. یہ جو ام جمیل، یہ جو ہے وہ در حقیقت یہ جو یہاں ایک یوں سمجھیے کہ خلا ہے مضمون کا، اس کو پر کیا ہے سورۃ لہب نے. اور اس میں خاص طور پر جب نمایاں کیا گیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ ہے ظلمات بعضھا فوق بعض، یہ ہے نور علی نور حضرت مریم.
بدترین ماحول میں بہترین خاتون حضرت آسیہ، بہترین مردوں کے گھر میں بدترین جہنمی خواتین وہ ہے بیویاں حضرت نوح اور حضرت لوط کی۔ اور اصل مضمون کیا ہے کہ عورت ایک مکمل انڈیپینڈنٹ آزاد اخلاقی شخصیت کی حامل ہے، اس کا اپنا اخلاقی معاملہ ہے، دین اور اخلاق کے میدان میں وہ مردوں کے تابع نہیں ہے، اس کا تشخص ہے، اس کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کمائے گی، اس کا اپنا ایمان، اس کا اپنا یقین، اس کی اپنی نیکی، اس کے اپنے اعمال، لیس للانسان الا ما سعی، اس کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق و تفاوت نہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔